دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کا موسم تھا۔ ایسے میں وہ اپنے کمرے میں بیٹھی انسٹا پہ پوسٹ لگا رہی تھی جب اس کی دوست کا میسج آیا واٹس ایپ پر۔ محمل نے واٹس ایپ پہ اس کا میسج اوپن کیا جس میں اس کی فرینڈ نے میسج کیا تھا، آئی ایم ڈپریسڈ۔ محمل نے تعجب سے اس میسج کو پڑھا، پھر رپلائی کیا، وائی؟ وہ مجھے اگنور کر رہا ہے۔ جواب فٹ سے آیا تھا جس کو سمجھ کر وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ فرحان؟ ہاں، جواب آیا، تم بھی اگنور کرو۔ محمل نے مشورہ دیا، شاید وہ مجھے پاگل کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا میسج آیا، غلطی تمہاری اپنی ہے۔ محمل نے میسج لکھ کر سینڈ کیا، میرا دل نہیں مانتا اس کو نظر انداز کرنے کا۔ کون سی غلطی ہے میری؟ ایک ساتھ دو میسیجز آئے، ہر ایک کو اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ کسی کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے جو وہ آپ کو ڈپریس کریں یا ہرٹ کرے۔ مطلب میری غلطی یہ ہے کہ میں مخلص ہو کر رشتہ نبھا رہی ہوں، یا میری غلطی یہ ہے کہ میں نے اس کو عزت دینی چاہیے؟ کیا کسی کو عزت دینا گناہ ہے؟ اسے کیوں نہیں آتا سمجھ؟ وہ تو تہجد کا نمازی ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ کے اتنے قریب ہو کر اس کو کیا یہ نہیں پتا کہ کسی کو تکلیف دینا گناہ ہے؟ محمل اپنی دوست کا میسج پڑھ کر اس کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتی تھی، پر اس کو سمجھ نہیں آتا تھا وہ اپنی دوست کو کس طرح کس انداز سے سمجھائے جو وہ سمجھ جائے۔ انسان مومن نمازوں سے نہیں دل سے ہوتا ہے، ایسے تو ابلیس نے بھی نماز اور سجدے بہت کیے تھے۔ محمل نے کچھ سوچ کر میسج سینڈ کیا جس کے جواب پر اس کی دوست فاطمہ نے حیرانی والے ایموجی سینڈ کیے۔ پھر اس کا دوسرا میسج آیا جس کو پڑھ کر اس کو کچھ ہنسی آئی، مجھے لگتا تھا کہ شاید میں غلط ہوں، وہ تو تہجد بھی پڑھتی ہے، شاید اللہ نے اس کو خواب میں کہا ہو کہ مجھ سے دور رہے، میں اچھی لڑکی نہیں۔ محمل کی نظر پھر میسج پہ پڑی جو شاید اس نے پہلے نہیں دیکھا، تو اس کا رپلائی کیا، مخلص ہونا غلط نہیں، کسی کو عزت دینا گناہ نہیں ہے، پر جو تکلیف دے اسے کنارہ کرنا چاہیے۔ خود کو اتنا مضبوط بناؤ کہ جب تک تم نہ چاہو کوئی تمہارا کچھ نہ کر پائے۔ کسی دوسرے انسان کا کوئی حق نہیں ہوتا وہ ہمیں تکلیف دے، یہ ہم خود ہوتے ہیں جو پہلے اس کو موقع دیتے ہیں پھر بعد میں روتے ہیں۔ جو تمہیں چھوڑنا چاہے بہتر ہے تم اس سے پہلے الگ ہو جاؤ، آزمائے ہوئے کو آزمانا بے وقوفی ہے۔ محمل کو لگا شاید اب اس کو کچھ سمجھ آئے۔ اللہ کے نزدیک ہر انسان برابر کا مقام رکھتا ہے، اگر اللہ کو تم پسند نہ ہوتی تو وہ کبھی تمہیں نماز کی توفیق نہ دیتا، کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو رزق نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ محمل نے دوسرا میسج بھی سینڈ کیا، اگر سوچتی ہوں کہ وہ مجھ سے رشتہ ختم کر دے گا تو روح کام جاتی ہے۔ بے شک۔ فاطمہ کے میسیجز دیکھ کر محمل سوچنے لگی، ایسا کیا کہے جو اس کے خالی دماغ میں بات بیٹھ جائے تعمر کے لیے۔ میں تو کسی کو اتنی اہمیت نہ دوں۔ محمل نے ناک چڑھا کر میسج لکھا، ہاں پہلے مجھے پتا نہیں تھا نا، کسی کو اہمیت دینے سے انسان ایڈکٹیو ہو جاتا ہے، ورنہ تو میں کبھی کسی دوسرے لڑکے سے بات تک نہیں کرتی اور نہ اہمیت دیتی۔ فاطمہ نے میسج سینڈ کیا، اب تو پتہ لگ گیا نا، جس طرح گیو رسپیکٹ گیٹ رسپیکٹ ہوتا ہے ویسے ہی میں گیو لو اینڈ ٹرسٹ اور گیٹ لو اینڈ ٹرسٹ پہ یقین رکھتی ہوں۔ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کے لیے اپنے لیے ناگواری دیکھوں تو پھر زندگی میں مڑ کر نہ دیکھوں۔ محمل نے اپنی مثال دی اس کو، تم بہت اچھی ہو، مجھے بھی اپنی طرح بنا دو۔ میں اچھی نہیں ہوں تو میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ کسی کے لیے رونا اچھی بات نہیں، یہ دنیاوی رشتے ہی ایسے ہیں، ان سے اچھے اور وفا کی امید رکھنا حماقت کے سوا کچھ نہیں، اس لیے ان سے امیدیں نہیں لگانی چاہیے۔ محمل نے اس کا میسج پڑھ کر رپلائی کیا، ٹھیک ہے، جواب موصول ہوا، فاطمہ میرا اباؤٹ چیک کرو۔ اوکے۔ محمل اتنا کہتی اس کا اباؤٹ دیکھنے لگی جو یہ تھا، انسان مومن نمازوں سے نہیں دل سے ہوتا ہے، ایسے تو ابلیس نے بھی نمازیں اور سجدے بہت کیے تھے۔ اباؤٹ پڑھ کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ محمل میری بات پسند آئی کیا؟ فاطمہ ہاں بہت۔ محمل اچھا، کبھی کبھی میں اچھی باتیں کر لیتی ہوں جس کا یقین مجھے خود بھی نہیں ہوتا۔ محمل نے اس کا دھیان دوسری طرف کرنے کی خاطر کہا، اچھا کبھی کبھی اندر کا پروفیشنل رائٹر جاگ جاتا ہے۔ فاطمہ نے یہ بات کیوں کی؟ کیونکہ وہ جانتی تھی حال میں ہی اس نے کچھ ناولز لکھے تھے جس کے بعد فاطمہ نے اس کو رائٹر کا نام دے ڈالا تھا۔ فاطمہ کو تو ناولز کا ذرا بھی شوق نہیں تھا، پر اس کے برعکس محمل کو بہت کریز تھا ناولوں کا، وہ سارا دن بس ناول ہی پڑھا کرتی تھی۔ ایک دو اور باتیں کرنے کے بعد فاطمہ آف لائن ہوئی تو وہ بھی موبائل کو سائڈ پہ کرتی دوپہر کی نماز پڑھنے کے لیے واش روم کی طرف چلی گئی۔ وضو کرنے کے لیے 15 منٹ کی نماز آدھے گھنٹے میں ادا کرنے کے بعد وہ باہر آئی جہاں اس کی دادی کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ دادی میں پھپھو کی طرف جا رہی ہوں، محمل نے مبینہ بیگم کے پاس بیٹھ کر کہا۔ اس کے والدین کا انتقال کچھ سال پہلے ہو گیا تھا، جس کے بعد وہ اپنی دادی کے پاس رہتی تھی جنہوں نے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ روز روز مت جایا کرو، مبینہ بیگم نے کہا۔ روز روز کہاں، پرسوں گئی تھی اور آج جانے والی ہوں، محمل نے منہ بسوڑتے کہا۔ وہاں ایک عدد منگیتر بھی رہتا ہے تمہارا، اس لیے ٹھیک نہیں لگتا وہاں جانا، مبینہ بیگم نے رسانیت سے کہا۔ محمل کی منگنی 2 سال پہلے ہوئی تھی اس کی پھپھو کے بیٹے کے ساتھ۔
ارسلان، جو اس کی محبت کا دعوے دار تھا اور ارسلان کی مرضی سے ہی رشتہ طے ہوا تھا۔ محمل کو اس سے محبت تو نہیں تھی پر پسند ضرور تھا۔ پہلے کی باتیں ہیں جی دادو، اب ایسا کوئی نہیں سوچتا، آپ مزے سے رسالہ پڑھیں، میں جا کر آتی ہوں۔ محمل نے شرارت سے ان کو دیکھ کر کہا۔ اس کو پتہ جو تھا اس کی دادی صاحبہ کو رسالہ پڑھنے کا اور ڈائجسٹ پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ ٹھیک ہے، جلدی آنا، مبینہ بیگم نے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر کی طرف جانے لگی۔ محمل اور فاطمہ کی دوستی کالج میں ہوئی تھی، جس میں پہل فاطمہ نے کی تھی۔ فاطمہ ایک خوش مزاج، شوخ چنچل سی لڑکی تھی۔ سنجیدہ تو وہ اب جب سے اس کی زندگی میں فرحان آیا تھا تب سے ہو گئی تھی۔ محمل کو زیادہ دوست بنانے کا شوق نہیں ہوتا تھا، اوپر سے پہلے فاطمہ اس کو اپنی عجیب و غریب باتوں سے زچ کیے رکھتی تھی، جس سے اس کو غصہ آتا تھا کیونکہ وہ غصے کی بہت تیز تھی۔ فاطمہ کو تو اس کے غصے سے بھی ڈر لگتا تھا، مگر باز پھر بھی نہیں آتی تھی۔ جب موقع ملتا محمل کو غصے سے لال کر جاتی کیونکہ اس کو بس محمل سے دوستی کرنی تھی۔ فاطمہ کی فیملی اسلام آباد سے لاہور شفٹ ہو گئی تھی، جس سے اب وہ بہت سال ہو گئے تھے ان کو ملے ہوئے۔ فاطمہ کا اسلام آباد آنا مشکل تھا، پر ان کی دوستی میں کوئی درار نہیں آئی تھی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہو گئی تھی۔ محمل اپنی پھپھو کے گھر آئی تو اس کی پھپھو ملازمہ کے سامنے کھڑی ہوتی صفائی کروا رہی تھی۔ السلام علیکم پھپھو، محمل نے ان کے پاس آتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ناہید بیگم نے جواب دیا۔ فردوس ہے گھر پہ؟ محمل نے اپنی کزن کا پوچھا۔ نہیں، وہ تو مارکیٹ تک گئی ہے، تم بیٹھو میں آتی ہوں یہ کچھ کام نپٹا کر، ناہید بیگم نے کہا تو محمل نے سر اس بات میں لایا۔ محمل تم کب آئی؟ ارسلان نے لاؤنج میں محمل کو بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس آتا بولا۔ بس کچھ دیر پہلے، محمل نے بتایا۔ کل کا کیا پروگرام ہے؟ ارسلان نے پوچھا۔ کوئی خاص نہیں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ محمل نے بتانے کے بعد سوال کیا۔ وہ اس لیے کہ کل ہم گھومنے جائیں گے، بہت دنوں سے ایک دوسرے کے ساتھ وقت بھی نہیں گزارا، ارسلان نے کہا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، دیکھتے ہیں پھر کل، محمل نے نیم رضامند ہو کر کہا۔ یہ منظر ڈائننگ ہال کا تھا جہاں کی سربراہی کرسی پر التمش عالم بیٹھے تھے اور ان کے دائیں بائیں دو جوان بیٹے بیٹھے تھے جن کی عمریں 30-32 کے درمیان تھی اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ تھیں۔ تیسرے نمبر پہ ان کی 20 سالہ بیٹی سجل بیٹھی تھی، جبکہ 2 کرسیاں خالی تھیں، ایک التشم عالم کی زوجہ بیگم اور دوسری ان کے تیسرے بیٹے کی جس کا نام ماں ویر عالم تھا۔ ویر کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ، التشم عالم نے اپنی ازلی روبدار آواز میں پیچھے کھڑے ملازم سے کہا، جس پہ وہ سر کو خم دیتا وہاں سے باہر چلا گیا۔ بابا صاحب، وہ نہیں آئے گا، خواہ مخواہ صبح صبح بحث ہوگی، التشم عالم بڑے بیٹے شمس عالم نے کہا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیا وہ اس حویلی کی روایات کو بھول گیا ہے کہ صبح کا ناشتہ ہم سب ساتھ مل کر کرتے ہیں؟ التشم عالم سخت لہجے میں بولے۔ بھول گیا ہے یا نہیں، پر وہ نہیں آئے گا، اس لیے آپ اپنا ناشتہ شروع کریں، پھر ہم نے زمینوں پہ بھی نکلنا ہے۔ ماجد عالم، ان کا دوسرا بیٹا، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہا، جبکہ رامین شمس عالم کی بیگم اور نرمین ماجد عالم کی بیگم خاموش بیٹھی تھی۔ رامین اور نرمین آپس میں بہنیں تھیں۔ صاحب، چھوٹے صاحب دروازہ نہیں کھول رہے، ملازم سر جھکا کر مؤدب انداز میں بولا، جس پر سب گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ دیکھتا ہوں کیسے نہیں کھولتا دروازہ۔ التشم عالم جلال میں آتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کو اٹھتا دیکھ کر باقی سب بھی احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ التشم عالم سب کو نظر انداز کرتے ڈائننگ ہال سے نکل گئے اور ان کا ارادہ اب اپنے چھوٹے ثبوت کی طرف جانے کا تھا جس نے ان کا سکون خراب کر رکھا تھا۔ راہداری میں آتے سب کمروں کے سامنے سے گزر کر وہ ایک دروازے کے پاس رک کر دروازے پر دستک دی، 1 بار 2 بار، بار بار، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ باقی سب سیڑھیوں کے وسط کھڑے تھے۔ شمس عالم نے ملازم کو اشارہ کیا تو وہ کچھ دیر میں ڈپلیکیٹ چابی لے کر آیا۔ شمس عالم وہ لیتا التشم عالم کے ساتھ کھڑا ہوتا دروازے کا لاک کھولنے لگا۔ چیر کی آواز سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ التشم عالم شمس کو باہر رہنے کا اشارہ کرتے خود بھاری قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئے، جہاں ہر چیز نفاست سے موجود تھی۔ پورا کمرہ وائٹ کلر سے آراستہ تھا، جبکہ پردوں کا کلر ڈارک بلیو کلر کا تھا۔ التشم عالم کی نظر بیڈ پہ کمبل پہ لیٹے وجود پہ تھی۔ انہوں نے بیڈ کے سامنے آتے کمبل ہٹایا تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا کیونکہ بیڈ پہ کوئی وجود نہیں بلکہ تکیوں کا ڈھیر تھا۔ التشم عالم نے غصے سے کمبل فرش پر پھینک دیا۔ شمس اندر آیا تو بیڈ پہ نظر پڑی تو اس کی ہنسی نکل گئی، پر اپنے باپ کو اتنے غصے میں دیکھا تو باہر نکل گیا جب اس کے کانوں میں باپ کی آواز آئی، پتہ کر کے بتاؤ ساری رات کہاں آوارہ گردی کرتا پھر رہا ہے۔ یہ 3 کمروں پہ مشتمل چھوٹا پر خوبصورت اپارٹمنٹ تھا، پر اب بھی وہاں کے لاؤنج میں دیکھا جائے تو ہر جگہ برگر، چپس کے پیکٹ، پیزے کے ڈبے اور شراب کی بوتل یہاں وہاں بکھری پڑی تھی، جیسے جن چڑیل ناچ کے گئے ہوں۔ وہاں ڈبل صوفے پہ ایک ٹانگ صوفے پہ تو دوسری نیچے لٹک رہی تھی، کوئی وجود اوندا منہ لیٹا ہوا تھا۔ ایک سائڈ پہ کارپیٹ پہ بھی ایک لڑکا سویا ہوا تھا، ساتھ میں کچھ دوری پہ دوسرا لڑکا بھی تھا، اور ایک سنگل صوفہ تھا جہاں ایک اور لڑکا موبائل ہاتھ میں لیے کال پہ بات کرنے میں مصروف تھا۔ ویر، طاہر، نادر
اٹھ جاؤ، دوپہر کے 3 بجنے والے ہیں۔ صوفے پہ بیٹھا لڑکا موبائل سائڈ پہ کرتا ان سب کو جگانے لگا۔ 10-15 منٹ مشقت کے بعد انہوں نے اٹھنے کی زحمت کی۔ میرے لیے لیمو پانی لے کر آؤ، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ مہاویر کھسمسا کر اٹھا، حکمی انداز میں جنید سے بولا، اور پیو 2-3-4 بوتلیں شراب کی۔ جنید بڑبڑاتا اٹھ گیا، تیرے گھر سے 50 کالز آ چکی ہیں مجھ کو۔ طاہر نے اپنا فون چیک کیا تو مہاویر سے کہا، اور مجھے 70 کالز آ چکی ہیں، تیرے بڑے بھائی نے کی ہیں۔ نادر بھی حیرت سے بولا، جس پہ مہاویر نے بیزاریت سے تاثرات چہرے پہ سجائے۔ کال بیک کر کے بتاؤ میں زندہ ہوں۔ مہاویر اپنا فون ہاتھ میں لیتا بولا، یہ پکڑو لیمو پانی۔ جنید گلاس مہاویر کے سامنے کرتا بولا، اپنا فون چیک کرنا۔ مہاویر نے گلاس پکڑ کر کہا، کیا چیک کروں؟ صبح سے لے کر 500 دفعہ تمہارے گھر سے کالز آ چکی ہیں، جس سے میری نیند خراب ہوئی۔ اپنے گھر والوں کو بتا کر آیا کرو، ایسے پریشان ہوتے ہیں جیسے ایک سالہ بچہ گھر سے باہر گیا ہو۔ جنید نے ایک تاحٹ بھرے لہجے میں کہا، اب ان کو پریشان ہونے کی عادت ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مہاویر کندھے اچکا کر بے نیازی سے بولا، جو لوگ آپ کے لیے پریشان ہوں اور فکر مندی ظاہر کرے ان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے رشتے کم لوگوں کو میسر ہوتے ہیں، اس لیے بہتر ہے وقت ہونے پہ ان کی قدر کرنی چاہیے، بعد میں جو ہو وہ قدر نہیں بلکہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ جنید نے سنجیدگی سے کہا، صبح صبح میں تمہارے لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں۔ مہاویر نے بیزاری سے کہا، صبح صبح؟ جنید صدمے کی حالت میں بولا، صبح صبح کا وقت نہیں ہے ویر، دوپہر کے 3 بج گئے ہیں۔ جنید نے اس کو معلومات فراہم کی، میں تو اب اٹھا ہوں اس لیے میرے لیے صبح کا وقت ہے۔ مہاویر اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا بولا، آپ کے تو کیا ہی کہنے۔ طاہر نادر کے ہاتھ پہ تالی مار کر بولا، میں گھر جا رہا ہوں۔ مہاویر چھلانگ مار کر صوفے سے اٹھتا بولا، انسانوں کی طرح اٹھ سکتے تھے، بندر بننا ضروری تھا؟ جنید جو اس کے پاس کھڑا تھا، مہاویر کے ایسا کرنے سے اس کی لات جنید کے سینے پہ لگی تھی، تبھی جل بھن کر اپنا سینہ سے لا کر بولا، تمہیں بڑا پتہ ہے بندروں کا، لگتا ہے پہلے بہت اچھا وقت گزرا ہے ان کے ساتھ۔ مہاویر دل جلانے کی مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر بولا، فضول مت بکو۔ جنید نے گھور کر کہا۔ مہاویر اس کی انسنی کرتا سیٹی کی دھن بجاتا باہر کی طرف آیا۔ کوئی مووی دیکھنے چلتے ہیں، ارسلان نے ڈرائیو کرتے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی محمل سے کہا۔ اوکے، پر پاکستانی ہو، ہیرو فواد خان ہو، محمل نے پرجوش آواز میں کہا۔ تمہیں تو فیروز خان پسند تھا، فواد خان کیسے؟ کیا اپنا کرش اپ ڈیٹ کیا؟ ارسلان نے ہنس کر کہا، ایسا کچھ نہیں، فیروز خان میرا فیوریٹ ہے پر فواد خان بھی ہے، اور میری عادت نہیں پسند بدلنے کی۔ مجھے جو چیز پہلے پسند آتی ہے اس کے بعد چاہے کتنی ہی خوبصورت چیزیں نظروں کے سامنے آئیں پر میری پسند نہیں بدلتی۔ محمل نے سنجیدگی سے کہا، چل یار میں مذاق کر رہا تھا، تم تو سنجیدہ ہو گئی۔ ارسلان اس کا چہرہ دیکھ کر بولا، جس پر محمل نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ مہاویر اپنی جیپ پہ بیٹھا فل آواز پہ میوزک سن رہا تھا، ساتھ میں اس نے جیپ کو بھی تیز سپیڈ پہ چھوڑا تھا۔ وہ گانوں سے لطف اٹھاتا جیپ ڈرائیو کر رہا تھا جب سامنے گزرتے لڑکے کو دیکھ کر اس نے ہارن دیا، پر سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے جیپ لڑکے کی ٹانگ پہ لگی تھی، جس سے وہ کچھ دور جا کے گرا۔ مہاویر نے بیزاری سے آس پاس رش کھڑے ہوتے دیکھا، پھر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ محمل جو ارسلان کا انتظار کر رہی تھی، جب اس کا ٹکر جیپ سے ہوتا دیکھا تو فوراً سے گاڑی کا لاک کھولتی باہر آئی، جہاں روڈ پہ ارسلان اپنی ٹانگ پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار صاف نمایاں تھے۔ ارسلان، آر یو اوکے؟ محمل نے پریشانی سے پوچھا۔ مر نہیں گیا، اب اس کو دور کرو تاکہ میں جا سکوں۔ ارسلان کے بجائے پیچھے سے آتی مردانہ بھاری آواز سن کر اس نے گردن موڑ کر دیکھا، جہاں خاکی کلر کی گول شرٹ کے ساتھ وائٹ جینز پہنے بکھرے بالوں کے ساتھ ایک لڑکا چہرے پہ بیزاری سجائے کھڑا تھا۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا اس کو چوٹ لگی ہے؟ محمل ارسلان سے دور ہوتی مہاویر کے روبرو کھڑی ہوتی بولی، آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ زندہ ہے، میری جیپ بیچ راستے پہ کھڑی ہے۔ مہاویر اسی کے انداز میں بولا، او تو وہ جیپ آپ کی ہے جس سے ارسلان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے بجائے آپ شرمندہ ہونے کے ہمیں دور ہٹنے کا کہہ رہے ہیں۔ محمل ساری بات سمجھتی لڑاکا انداز میں بولی۔ اس سب میں وہ ارسلان کو فراموش کر بیٹھی تھی، پر وہاں کھڑے کچھ آدمیوں نے اس کو ایک بینچ پہ بٹھا دیا تھا۔ دیکھو مس لڑاکا، مجھے دیر ہو رہی ہے، اپنی لڑائی کا خیال بعد کے لیے رکھ لو، زندگی میں دوبارہ ملے تو اپنا شوق پورا کر لینا، اور فرصت سے جتنی چاہے اتنی لڑائی کر لینا، پر ابھی سامنے سے ہٹو، مجھے کام ہے ضروری۔ مہاویر نے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے لڑاکا بولنے کی؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھے لڑاکا بولنے والے؟ آپ میرے بارے میں جانتے ہی کیا ہیں جو مجھے لڑاکا بول رہے ہیں؟ ایک تو مظلوم کا ایکسیڈنٹ کیا، اوپر سے روب جما رہے ہیں۔ پر میں ایک بات بتا دوں، میرا نام محمل اشفاق ہے، جس نے کبھی کسی کے روب میں آنا سیکھا ہی نہیں۔ محمل ایک سانس میں کہتی ارسلان کی طرف اشارہ کرنے لگی، جو کہیں سے بھی مظلوم نہیں لگ رہا تھا۔ ابے یار کوئی ہٹا دے اس کو۔
معاویر اس کی تقریر بیزاری سے سنتا ایک آدمی سے بولا۔ محمل کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ محمل آ جاؤ یہاں، میں ٹھیک ہوں، ہمیں گھر جانا چاہیے۔ ارسلان نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا۔ ایسے کیسے؟ اس نے تمہیں چوٹ پہنچائی، ہسپتال لے جانا چاہیے تمہیں۔ محمل ہتے سے اکڑ کر بولی۔ تو تم سامنے سے نہیں ہٹو گی؟ معاویر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں ہٹوں گی، محمل اٹل انداز میں بولی۔ پکا نہیں ہٹو گی؟ معاویر نے چیلنج کیا۔ پکے سے پکا نہیں ہٹوں گی، محمل گردن ہلاتی بولی۔ سوچ لو۔ سوچ لیا، محمل نے کہا۔ اوکے فائن، معاویر ہاتھ جھاڑ کر کہتا اپنی جیپ کے پاس آیا۔ سب تجسس سے اس کو دیکھنے لگے کہ کیا کرنے والا ہے، مگر محمل نے اس کو جیپ سٹارٹ کرتے دیکھا تو ناسمجھی سے آس پاس دیکھنے لگی۔ معاویر چہرے پہ گہری مسکراہٹ سجائے جیپ چلانے لگا۔ محمل کی آنکھیں پھیل گئی۔ جیپ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر معاویر نے سپیڈ تیز کی تو محمل جھٹکے سے سائیڈ پہ ہوئی۔ معاویر نے پیچھے اس کو دیکھا تو پھر اپنے ہاتھ کا انگوٹھا سیدھا کر کے الٹا کیا، جس پہ محمل کو مزید تپ چڑھی، پر معاویر چہرے پہ مسکراہٹ سجاتا گزر گیا۔ کمینہ، انگوٹھا دکھا کر گیا مجھے، تمہارا ایکسیڈنٹ کرنے کے بعد میرا کرنے والا تھا۔ محمل ارسلان کے ساتھ بینچ پہ بیٹھتی اس کے ہاتھ میں موجود پانی کا گلاس لے کر خود ایک گھونٹ میں پی کر بولی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ وقت پہ دور نہ ہوتی تو آگے سے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جبکہ ارسلان اپنے خالی ہاتھ پھر محمل کو دیکھتا رہ گیا، جس کو بس اپنی پڑی تھی۔ کہاں تھے تم؟ معاویر جیسے گھر میں داخل ہوا، التشم عالم کی گرجدار آواز نے اس کا استقبال کیا۔ ان کی آواز پہ معاویر نے زور سے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی، پھر پلٹ کر ان کی طرف دیکھ کر زبردستی مسکراہٹ پاس کی۔ چمکتے دانتوں کا اشتہار بعد میں دینا، پہلے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، التشم عالم نے طنزیہ کہا، جس پہ معاویر کی مسکراہٹ پل بھر میں سمٹ گئی۔ باہر تھا، معاویر نے شرافت سے جواب دیا۔ ہال میں سجل اور شمس عالم بھی آ چکے تھے۔ معاویر، مجھے مزید غصہ مت دلاؤ، اندھا نہیں ہوں، نظر آ رہا ہے۔ تم باہر تھے، باہر سے آ رہے ہو، میں پوچھ رہا ہوں کل پوری رات اور آج کا سارا دن تم کہاں گشت پہ نکلے تھے؟ التشم عالم نے بہت غصے سے کہا، پر سامنے بھی معاویر تھا۔ گشت مطلب؟ معاویر نے اتنی معصومیت سے پوچھا جس پہ سجل کی ہنسی نکل گئی۔ شمس عالم نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبا کر کہا، گشت مطلب آوارہ گردی کہاں کہاں کی؟ او اچھا، مطلب عزت سے بے عزت کیا بابا صاحب نے مجھے۔ معاویر کان کی لو کھجا کر خود سے بڑبڑایا۔ باپ کچھ پوچھ رہا ہے؟ التشم عالم نے اپنی موجودگی یاد کروائی۔ بابا صاحب، میں گشت پہ نہیں گیا تھا، جنید کے اپارٹمنٹ میں تھا، معاویر نے جواب دیا۔ 2 ٹکے کے دوستوں کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے اپنے گھر میں رہا کرو۔ ہمارا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، سوسائٹی میں اس کا لحاظ کرو، اس لیے آئندہ لاوارثوں کی طرح کہیں اور نہیں اپنے گھر میں رہنا۔ التشم عالم نے حکمیہ انداز میں کہا، بابا صاحب معاف کیجیے گا، پر آپ کا کوئی حق نہیں میرے دوستوں کے بارے میں ایسا کچھ کہنے کا۔ وہ 2 ٹکے کے ہیں یا کروڑ ٹکے کے، جیسے بھی ہیں میرے دوست ہیں، اس لیے آپ دوبارہ ان کو کچھ مت کہیے گا۔ معاویر ان کی بات پہ مٹھیاں زور سے کس کے بولا، پر اس کے غصے میں کئی باتوں میں بھی مذاکرہ خیز جملے شامل تھے۔ اب تم اپنے باپ کے سامنے بدتمیزی کرو گے؟ التشم عالم نے تیز آواز میں کہا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، معاویر سنجیدگی سے کہتا اوپر کی جانب چلا گیا۔ باپ کی یہ عزت ہے اس کی نظروں میں، کل کے آئے لڑکوں کی اہمیت مجھ سے زیادہ ہے۔ التشم عالم صوفے پر بیٹھ کر پاؤں جلا کر بولے، بابا صاحب آپ کو تو پتہ ہے ویر کا وہ کہاں کچھ سنتا ہے۔ پھر آپ نے تو اس کے دوستوں کے بارے میں بات کی تو وہ کیسے برداشت کرتا؟ شمس نے آہستہ آواز میں کہا، باپ ہوں، فکر ہوتی ہے مجھے اس کا لاپرواہ انداز دیکھ کر دل کرتا ہے میرا، وہ کوئی بچہ نہیں، جوان ہو گیا ہے، پر اس کو کوئی احساس ہی نہیں اپنی کسی ذمہ داری کا۔ التشم عالم نے کہا، ہم ہیں فی الحال سارا کام دیکھنے کے لیے، آپ پریشان نہ ہوا کریں، آہستہ آہستہ ویر کو بھی احساس ہو جائے گا اس کی ذمہ داریوں کا۔ شمس نے ان کو تسلی کروانی چاہی، کاش ایسا ہو بھی جائے، پر آثار نظر نہیں آتے۔ التشم عالم بے یقین تھے، آثار بھی نظر آ جائیں گے اگر آپ اس کی شادی کروائیں گے تو بیوی ہوگی تو اس کو پتہ چلے گا ذمہ داریوں کا، پھر آپ کو اس سے کوئی شکایت بھی نہیں ہوگی۔ شمس نے اپنی طرف سے مخلصانہ مشورہ دیا، پہلے اپنی ذمہ داری نبھا لے، پھر بیوی کی اٹھا لے گا۔ میں معاویر کے چکر میں کسی لڑکی کی زندگی خراب نہیں کروں گا، التشم عالم نے کہا تو شمس کو چپ لگ گئی۔ فاطمہ آج فرحان سے ملنے اس کے گھر آئی تھی، ملازم آدھے گھنٹے سے اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر گیا تھا، پر ابھی تک فرحان نہیں آیا تھا۔ فاطمہ کو اپنی ناقدری پر رونا آ رہا تھا، پر ضبط کیے بیٹھی رہی، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، ورنہ دل کہہ رہا تھا ایسے انسان پر 100 بار لعنت بھیجے جس کو اس کی قدر نہیں، جو اس کے جذبات جان کر انجان بن کر بیٹھا تھا۔ سنو، تمہارے صاحب کہاں مصروف ہیں؟ ملازم اس کے لیے کھانے کے لوازمات لے کر آیا تو فاطمہ نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہیں، میں نے ان کو آپ کا بتایا ہے، وہ بس آتے ہوں گے، ملازم بتا کر چلا گیا۔ فاطمہ کو 10 منٹ مزید گزرے وہاں بیٹھ کر، جب خوشبوؤں سے نہایا فرحان وہاں پہنچا۔ تم نے کچھ لیا نہیں اب تم؟ فرحان اس کے ساتھ بیٹھتا بولا، میں یہاں کچھ کھانے نہیں بلکہ ان سے ملنے آئی ہوں۔
تم خود تو نہیں آئے اور جب میں آئی ہوں تو انتظار کی سولی پر لٹکا دیا۔ فرحان کے آتے ہی فاطمہ نے شکوہ کیا، کام ہوتا ہے مجھے، اپنے دوستوں کو بھی زیادہ وقت نہیں دے پاتا۔ فرحان نے وجہ بتائی، میں ہونے والی بیوی ہوں تمہاری، میری جگہ دوستوں سے الگ ہونی چاہیے تمہارے دل میں۔ ضروری نہیں جیسا تم اپنے دوستوں کے ساتھ کرو میرے ساتھ بھی ویسا کرو۔ فاطمہ نے سنجیدگی سے کہا، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ فرحان نے وجہ جاننا چاہی۔ تم مجھے نظر انداز کیوں کر رہے ہو؟ فاطمہ نے دل کی بات زبان پر لائی۔ میں تمہیں کیوں نظر انداز کروں گا؟ بلا وجہ کے وہم مت پالا کرو۔ فرحان نے ہنس کر کہا، میں بچی نہیں ہوں اس لیے مجھے بہلاؤ مت۔ فاطمہ کو اس کی بات پہ یقین نہیں آیا۔ اگر ایسا ہے تو تم بتاؤ کیا وجہ ہو سکتی ہے تمہیں نظر انداز کرنے کی؟ فرحان نے سارا معاملہ اس پر چھوڑا، وہ تو تم بہتر بتا سکتے ہو نا۔ فاطمہ نے منہ کے زاویے بگاڑے، جو میں بتا رہا ہوں اس پہ تو تم یقین نہیں تو میں اور کیا کہوں؟ فرحان نے کندھے اچکا کر کہا، پکی بات ہے تم مجھے نظر انداز نہیں کر رہے؟ فاطمہ کچھ پرسکون ہوتی بولی، بالکل پکی بات ہے، اور تم سارے خدشات نکال دو۔ انسان ہوں، کاموں میں مصروف ہوتا ہوں، کبھی کسی کو وقت دے پاتا ہوں اور کبھی کسی کو نہیں، اس لیے زیادہ مت سوچا کرو۔ فرحان نے آرام سے کہا، ٹھیک ہے مان لیتی ہوں تمہاری بات، پر دن میں کال نہیں تو ایک میسج ضرور کر لیا کرو۔ فاطمہ اب ریلیکس ہوتی بولی، کوشش کروں گا۔ فرحان نے ہنس کے کہا تو فاطمہ نے آنکھیں دکھائی، بھائی آپ چل ایسے رہے ہیں جیسے ڈانس کر رہے ہیں۔ فردوس نے مسکراہٹ دبا کر ارسلان سے کہا، اڑا لو مذاق جتنا اڑانا ہے، جب ٹھیک ہو جاؤں گا تب میں تم لوگوں سے پوچھوں گا۔ ارسلان نے محمل اور فردوس کو ہنستے دیکھا تو دانت پیس کر بولا، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں۔ محمل نے مسکرا کر کہا، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے نا، تم آئس کریم کی فرمائش کرتی، نہ میں باہر جاتا اور نہ یہ سب ہوتا۔ محمل کی بات پر ارسلان بھڑک اٹھا، میرا کیا قصور؟ تمہارا اور جیپ والے کا قصور ہے۔ ایک تو اندھوں کی طرح روڈ کراس کر رہے تھے، دوسرا وہ اندھوں کی طرح جیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ محمل نے اپنا دامن صاف کیا، ہاں تم اب تو ایسا ہی کہو گی، اتنی بے عزتی جو اس نے تمہاری کی۔ ارسلان نے چڑھانے کے انداز میں کہا، او ہیلو، کوئی ماں کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو مجھ محمل اشفاق کو بے عزت کر سکے۔ ایک تو میں نے لڑکی ہو کر تمہیں ڈیفینڈ کرنا چاہا، اس کے بجائے تم بھی میدان پہ اترتے، چوہوں کی طرح بلی کے ڈر سے چھپ کے بیٹھ گئے۔ محمل نے ایک ہی جھٹکے میں اعصاب بے باک کیا، میں ضرور اس لڑکے کی ہڈی پسلی ایک کرتا، پر میری ٹانگ میں تکلیف تھی جس وجہ سے خاموش رہا، ورنہ دل تو بہت کچھ کرنے کو چاہ رہا تھا۔ ارسلان نے اپنا بھرم رکھنا چاہا، رہنے دو اب کہنے سننے کی باتیں ہیں۔ محمل نے اس کی بات ہوا میں اڑائی، اب چھوڑیں یہ باتیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، بار بار پرانی بات کرنے کا کیا فائدہ؟ فردوس نے دونوں کو لڑتے دیکھا تو کہا، پرانی کا کہاں، کل کی تو بات ہے۔ محمل نے ناک سکیڑتے کہا، تو میرے کزن رات گئی بات گئی۔ فردوس نے اس کا جوش ٹھنڈا کرنا چاہا، اب میں چلتی ہوں، دادی گھر میں اکیلی ہے۔ محمل اڑتے ہوئے بولی، کل آنا۔ ارسلان نے کہا، میں نہیں آؤں گی۔ محمل اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی، لگتا ہے آپ سے ناراض ہو گئی۔ فردوس نے ارسلان سے کہا، کوئی بات نہیں، منا لوں گا اس کو میں۔ ارسلان نے جواب دیا، منہ کیوں بنا ہوا ہے تمہارا؟ منیبہ بیگم نے محمل سے کہا، جو ابھی بھی ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی، یہ بڑے لوگ اتنے مطلبی کیوں ہوتے ہیں؟ محمل نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے پوچھا، کون مطلبی ہے؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ منیبہ بیگم نے جاننا چاہا۔ جس سے ارسلان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس آدمی کے چہرے پہ ذرا ملال شرمندگی نہیں تھی۔ مانا کہ ایکسیڈنٹ زیادہ نہیں ہوا تھا، پر جتنی سپیڈ سے وہ ڈرائیو کر رہا تھا، ارسلان کا بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ محمل نے سنجیدگی سے کہا، ہر بات کے بارے میں اتنا مت سوچو، اگر تم ایک ایک بات کو سوچنے لگو گی تو اس کا حل تو نہیں ملے گا، پر الجھ ضرور جاؤ گی۔ بہتر ہے فضول اور بے بنیاد باتوں کے بارے میں سوچا ہی نہ جائے۔ اس آدمی میں اگر پچھتاوا نہیں تھا تو بھول جاؤ، تم بس اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ارسلان کا بڑا نقصان ہونے سے بچا لیا۔ منیبہ بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی سمجھانے والے انداز میں بولی، بات کو سوچے گی تو حل ملے گا۔ ارسلان نے کہا، اس کو میری وجہ سے چوٹ لگی، بھلا مجھے کیا پتا تھا ایسا کچھ ہوگا؟ محمل نے کہا، حادثات بتا کر نہیں ہوتے اور نہ کسی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ سب انسان کی قسمت میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے، پھر ہم انسان ہوتے ہیں جو دوسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ منیبہ بیگم نے نرمی سے کہا، یہ تو میں جانتی ہوں، بس ارسلان نے ایسا کہا تو برا لگا۔ محمل نے گہری سانس لے کر کہا، ارسلان کا تو تمہیں پتہ ہے مذاق کرتا ہے، اب بھی ایسا کیا ہوگا، تم نے خواہ مخواہ بات کو دل میں لے لیا۔ منیبہ بیگم اس کی بات سن کر مسکرا کر بولی، اب نہیں لیتی دل پہ۔ محمل پرسکون ہوتی بولی، کیسی ہو؟ محمل نے خوشگوار لہجے میں کال پہ فاطمہ سے کہا، میں ٹھیک ہوں، میری فرحان سے بات ہوئی، اس نے کہا وہ مجھے نظر انداز نہیں کر رہا، بس کام کی نوعیت بڑھ گئی ہے جس وجہ سے اس کو وقت نہیں ملتا۔ فاطمہ نے مسکرا کر بتایا، چلو اچھا ہوا، تمہارے بے سکون دل کو سکون میسر ہوا۔ محمل ہنس کر بولی، ہاں نا، تمہیں تو پتہ ہے میں اس کے معاملے میں کتنا ٹچی ہوں،
اس کا تھوڑا سا بھی نظر انداز کرنا مجھے برداشت نہیں ہوتا، فاطمہ نے بے بسی سے کہا۔ کسی کے لیے اتنا سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کو ایک مقام دینا چاہیے تاکہ اگر وہ فاصلہ کرنا چاہے تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ محمل نے سنجیدگی سے کہا، یہ دل کے معاملے ہوتے ہیں محمل، تمہیں کبھی محبت نہیں ہوئی نا، اس لیے ایسا بول رہی ہو، ورنہ کس کو کتنی اہمیت دینی ہے یہ فیصلہ ہم نہیں کرتے، سامنے والا خود اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ فرحان نے بھی میرے دل میں ایسا مقام بنا لیا ہے جس کو میں چاہ کر بھی کم نہیں کر سکتی، فاطمہ نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ مجھے محبت کبھی ہونی بھی نہیں کیونکہ مجھے میرے دل پہ اختیار ہے، محمل نے آرام سے کہا۔ یہ تو وقت آنے پہ پتہ لگے گا، تم بتاؤ اپنی مصروفیت۔ فاطمہ نے بات بدل کر کہا، کچھ خاص نہیں، ایک ناول لکھنے کا سوچ رہی ہوں۔ ویسے میری دوستی سے تمہیں ایک فائدہ ہوا ہے، پہلے تم کبھی ناولز نہیں پڑھتی تھی، اب میری وجہ سے تھوڑی بہت پڑھ لیتی ہو۔ محمل نے شرارت سے کہا تو فاطمہ بھی ہنس پڑی۔ ہاں یہ بات تو تم نے صحیح کی، ورنہ پہلے تو مجھے ناول کا مطلب بھی نہیں تھا پتہ۔ فاطمہ نے صاف گوئی سے کہا۔ اسلام آباد آنے کا کب پلان ہے؟ محمل نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں چاہتی ہوں شادی کے بعد فرحان کے ساتھ آؤں، فاطمہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ فرحان شادی کرے گا؟ مطلب اس کا ارادہ نہیں لگتا ایسے؟ محمل نے ایک اچھا ظاہر کیا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ امی ابھی میری شادی کا سوچ رہی ہیں، اگر وہ شادی کی بات نہیں کرتا تو میں کروں گی، فاطمہ نے فوراً سے کہا۔ تم اپنی شادی کی بات خود کرو گی؟ محمل کو اس کی دماغی حالت پہ شک ہوا۔ ہاں کیوں، اس میں کیا برائی ہے؟ فاطمہ نے بے نیازی سے کہا تو محمل اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ محمل صحن میں چہل قدمی کرنے میں مصروف تھی جب ارسلان اس کے پاس آیا، اب اس کو چلنے میں دشواری نہیں ہوتی تھی۔ ناراضگی کا پروسیس، یا یوں کہا جائے سین کب ختم ہوگا؟ ارسلان اس کے ہم قدم ہوتا پوچھنے لگا۔ میں ناراض نہیں ہوں، محمل نے جواب دیا۔ غصہ ہو؟ ارسلان نے سوال بدل کر پوچھا۔ میں بلا وجہ ناراض نہیں ہوتی، محمل نے اپنے چہرے پہ آتی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے جواب دیا۔ پھر کیا ہو؟ ارسلان نے جھنجھلا کر کہا۔ محمل ہوں، بڑے آرام سے بتایا گیا۔ مجھے تو جیسے پتہ نہیں تھا نا، میں تمہارے موڈ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، نام کا بچپن سے پتہ ہے، ارسلان نے طنز کرتے کہا۔ پہلے تھی اب نہیں، محمل نے جواب دیا۔ پہلے کیوں تھی اور اب کیوں نہیں ہو؟ ارسلان نے دوسرا سوال کیا۔ پہلے تمہاری بات بری لگی تھی جب تم نے کہا میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگی ہے، پر ختم ہو گئی یہ سوچ کر کہ شاید سچ میں میری غلطی ہو، محمل نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا ارادہ تمہیں ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، میں نے بس مذاق میں تم سے یہ بات کی تھی، اگر بری زیادہ لگی میری بات تو میں معذر چاہتا ہوں، ارسلان نے شرمندگی سے کہا۔ کہیں باہر چلتے ہیں، محمل نے مسکرا کر کہا۔ جیسے کہ کہاں جانا چاہیے؟ ارسلان نے اس کی مرضی جاننا چاہی۔ میلہ لگا ہے وہاں چلتے ہیں، محمل نے پرجوش ہو کر بتایا تو ارسلان نے سر کو جنبش دی۔ کچھ پریشانی ہے کیا؟ معاوین نے نادر سے پوچھا جو خلاف معمول آج چپ سا تھا۔ ایسا ہی ہے کچھ، نادر نے مایوسی سے کہا۔ مجھے بتاؤ، کیا پتہ حل ہو میرے پاس، معاویر سگریٹ کا گہرا کش لیتے بولا۔ تارا کا رشتہ ہو گیا ہے، اب شادی ہونے والی ہے، تمہیں تو پتہ ہے میں پیار کرتا ہوں، وہ اب کسی اور کی ہوگی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، نادر نے بتایا۔ ناکام عاشقوں کی طرح بیٹھنے سے اچھا ہے اس کو اپنے لیے راضی کرو، ورنہ ہم اس کی شادی کے دن اٹھا کر تمہارے ساتھ نکاح کروا دیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے وہ اب مان جائے، معاویر نے ایسا کہا جیسے عام بات ہو۔ میں کرتا ہوں، دعا کرنا وہ مان جائے، نادر اس کی بات پر اتفاق کرتا بولا۔ نہ بھی مانے تو ہم ہیں نا، معاویر نے آرام سے اپنے ہونے کا بتایا۔ فاطمہ اپنی یونی فیلو کے ساتھ ریسٹورنٹ آئی تھی جب وہاں اس کی نظر فرحان کے ساتھ دوسری لڑکی کو دیکھ کر وہ پتھر کی بن گئی تھی۔ اپنی یونی فیلو سے ایکسکیوز کرتی وہ فرحان کے سر پر کھڑی ہوئی، فرحان اپنے سامنے فاطمہ کو دیکھ کر گڑبڑا سا گیا تھا۔ فرحان کون ہے یہ؟ فاطمہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کون ہیں مس؟ فرحان کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے الٹا اسے سوال کیا۔ تم سے جب بات کروں نا تب اپنی زبان کو زحمت دینا، ابھی میں فرحان سے بات کر رہی ہوں اس لیے خاموش رہو۔ فاطمہ بری طرح اس کو لتاڑ کر فرحان کو دیکھنے لگی۔ تمیز نہیں تم میں، اور میں فرحان کی منگیتر ہوں، جلد ہماری شادی ہوگی، پہلے لڑکی نے ناگواری پھر اترا کر بتایا۔ یہ کیا بکواس ہے فرحان؟ فاطمہ چیخ پڑی۔ ہم باہر چلتے ہیں، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، فرحان خود پہ لوگوں کی نظریں محسوس کرتا فاطمہ سے بولا۔ فاطمہ کچھ کہنے والی تھی، اس سے پہلے فرحان اس کا ہاتھ تھامتا باہر لے آیا جہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا جاہلوں کی طرح سب کے سامنے تماشا لگا رہی تھی؟ فرحان نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ کس انداز میں مجھ سے بات کر رہے ہو تم؟ فاطمہ دنگ سی فرحان کا نیا روپ دیکھ رہی تھی جو آج اس پر آشکار ہوا تھا، اگر اتفاق سے اس کی نظر نہ پڑتی تو شاید وہ بھی ابھی تک بے خبری میں رہتی اور فرحان جانے کب تک اس کی آنکھوں میں دھول جھونکتا۔ وہ لڑکی کیا بول رہی تھی؟ کیا سچ میں وہ تمہاری منگیتر ہے؟ فاطمہ اپنے زخمی ہوتے دل سے یہ سوال پوچھا، یہ پوچھتے ہوئے وہ کس اذیت سے گزر رہی تھی بس وہ جانتی تھی۔
ہاں سچ ہے، فرحان نے بیزاری سے بولا۔ تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ شادی کے وعدے، پیار کے دعوے میرے ساتھ، اور جب ان کو نبھانے کا وقت آیا تو تم نے راستہ بدل ڈالا۔ فاطمہ اس کا گریبان دبوچ کر اسے سوال کرنے لگی۔ سوری، پر اب میرا تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ فرحان اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتا بولا۔ تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو فرحان؟ میں پیار کرتی ہوں تم سے، فاطمہ بے یقینی سے بولی۔ میں نہیں کرتا، ضروری تو نہیں جسے پیار ہو اسے شادی بھی ہو، فرحان نے آرام سے کہا۔ کس بات کا بدلہ لیا تم نے مجھ سے؟ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پر آئے، پر سامنے والا بے حصہ تھا، جیسے اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ بدلہ نہیں، بس پسند انسان کی بدل جاتی ہے۔ حوریہ سے ملا تو پتہ چلا میں اس کو ڈیزرو کرتا ہوں۔ تم میں ویسے بھی ایسا کیا ہے جو میں تم سے شادی کرتا؟ بات بات پہ شک کرنا، ایک دفعہ کال نہ اٹھانے پہ آسمان سر پہ اٹھا لینا۔ میں ایسی سائیکی لڑکی کے ساتھ ساری زندگی برباد نہیں کر سکتا، فرحان زہر بھرے لہجے میں بولا۔ فاطمہ کا وجود ساکت سا ہو گیا تھا، اس کو اپنی ٹانگوں سے جان جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑا ہے نا، میری بددعا ہے کہ کسی اور کے لیے وہ تمہیں چھوڑ جائے۔ اس وقت تم گہرے ملال میں گرے رہو، پر کوئی سائبان تمہارے پاس نہ ہو، کوئی تسلی کے دو بول تم سے نہ بولے، فاطمہ نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑتے کہا۔ فرحان نے ایک نظر اس پر ڈالتا چلا گیا۔ پیچھے فاطمہ اپنی حالت پہ ماتم گنا تھی۔ اس کو خود پر افسوس ہو رہا تھا، اپنے مخلص جذبات اس نے بے قدر بے حس انسان پر لٹائے تھے۔ ہائے، محمل گروسری کرنے کے لیے باہر آئی تھی۔ وہ ابھی بس اسٹاپ پہ جیسے ہی کھڑی ہوئی، سامنے ایک جیپ رکی جس پہ بیٹھے انسان کو دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہوا تھا، اس لیے اسے نظر انداز کرنے لگی۔ یو اگنور می؟ مہاویر دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھتے سوال کرنے لگا۔ اپنا راستہ ناپو، میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں تمہیں، محمل نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ توبہ توبہ، میں کیوں تمہارے منہ لگنے لگا؟ مہاویر باقاعدہ کانوں میں ہاتھ لگاتا بولا۔ میرا تم سے بحث کرنے کا کوئی موڈ نہیں، محمل اتنا کہتی پیدل جانے لگی۔ مہاویر بھی مسکراتا آہستہ آہستہ جیپ چلاتا اس سے باتیں کرنے لگا۔ تم کھانے میں لال مرچ کھاتی ہو یا کریلے؟ مہاویر نے فرینک انداز میں پوچھا۔ میں لال مرچ کھاؤں یا لال بیگ، تمہیں کیا؟ محمل نے غصے سے کہا، جبکہ مہاویر تصور میں اس کا ہاتھ اور منہ میں لال بیگ سوچتا جھرجھری لی اس کو کہہ والی فیلنگ آئی۔ کتنا گندا بولتی ہو تم، مہاویر تعصب سے سر ہلاتا بولا۔ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ محمل نے رک کر پوچھا۔ پتہ نہیں، تم اکیلی ہو، کہو تو میں ڈراپ کروں، کہاں جانا ہے تمہیں؟ مہاویر نے اپنی خدمت پیش کی۔ جہنم میں جانا ہے، محمل نے دانت پیس کر کہا۔ وہ ایسے کیا گناہ کر دیے جو خود کو خود ہی جہنم میں ڈال رہی ہو؟ مہاویر گہرے افسوس سے بولا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ محمل نے جھنجھلا کر پوچھا۔ کیا تمہارے پاس کوئی جن ہے جو چٹکی میں سارے مسئلے حل کرتا ہے، یا تم خود الادین کا چراغ ہو؟ مہاویر نے رازدانہ انداز میں پوچھا۔ یا اللہ، کتنے فضول انسان ہو تم۔ محمل کو اپنا سر گھومتا محسوس ہوا، اس کو مہاویر کی باتوں سے حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ تم فضول تو بالکل نہیں، مہاویر اس کا جائزہ لیتا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کانوں کی سماعتیں خراب ہیں یا الٹا سنتے اور سمجھتے ہو؟ میں نے تمہیں فضول بولا ہے، خود کو نہیں، محمل اس کی بات پر تپ کر بولی۔ بڑے بزرگوں کا کہنا ہے جو انسان جیسا ہوتا ہے باقی لوگ بھی اس کو اپنی طرح لگتے ہیں، مہاویر نے آنکھیں ٹپٹپا کر کہا۔ بدتمیز، محمل زیر لب بڑبڑاتی ٹیکسی کو روکنے کا اشارہ کرنے لگی۔ مس، میں آپ کو بحفاظت آپ کے حجرے میں چھوڑ آؤں گا، مہاویر نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ حجرے میں تم رہتے ہوگے، میں نہیں، محمل نے گراتے ہوئے کہا۔ اب تو پکا یقین ہو گیا، لال کالی ہری نیلی پیلی مرچ کھاتی ہو تم، ورنہ کوئی اتنا غصہ کیسے کر سکتا ہے؟ مہاویر اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ مار کر بولا۔ ہو گیا ہے یقین، اب بھاڑ میں جاؤ، محمل کہتی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ واہ جی واہ، کیا قسمت ہے، مطلب اس لڑکی کو مجھ سے زیادہ اس ٹیکسی ڈرائیور پہ یقین تھا۔ ہاؤ اسٹرینج، مہاویر خود سے کہتا اپنی جیپ سٹارٹ کرنے لگا۔ محمل گھر واپس لوٹی تو اپنے سیل فون پہ فاطمہ کی اتنی کالز دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے پہلے گروسری کا سارا سامان کچن میں سیٹ کیا، اس کے بعد اپنے کمرے میں آ کر فاطمہ کو کال بیک کی۔ سوری یار، آج میں مارکیٹ گئی تھی، فون گھر پہ تھا، جب گھر آئی تو پتہ چلا تم نے اتنی کالز کی ہیں، خیریت؟ دوسری طرف سے فاطمہ نے جیسے ہی کال ریسیو کی، محمل بولنا شروع ہو گئی تھی۔ فرحان نے چھوڑ دیا مجھے، فاطمہ اتنا کہتی زاروں قطار رونے لگ گئی۔ اس کے اس طرح رونے کی آواز سن کر محمل کے اوسان ختم ہوئے۔ فاطمہ، رو کیوں رہی ہو؟ فرحان کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ محمل نے پریشانی سے کہا، جس پہ فاطمہ نے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا، جس کو سن کر محمل کو افسوس ہوا۔ مجھے تو پہلے ہی فرحان اچھا نہیں لگتا تھا، اور تم ایسے انسان کے لیے رو رہی ہو جس کو تمہاری فکر نہیں، محمل نے تعصب سے کہا۔ پیار کرتی ہوں میں اس سے، اتنی جلدی کیسے بھول جاؤں گی؟ وہ آخر میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ فاطمہ نے بے بسی سے کہا۔ مرد ذات کی فطرت ہے دھوکہ دینا، ان کے لیے لڑکیاں ٹیشو پیپر کی مانند ہوتی ہیں، ایک استعمال کر لیا تو دوسرا پکڑ لیا۔ محمل نے سر سانس کھینچ کر کہا۔ میری محبت میں کیا کمی تھی؟ تمہاری محبت سچی تھی، پر جس پہ تم نے اپنے جذبات لوٹائے وہ اس لائق نہیں تھا، محمل نے اس کی بات پہ کہا۔
پھر لوگ یہ کیوں کہتے ہیں محبت اپنا آپ بنوا لیتی ہے، جسے ہم محبت کرتے ہیں ایک نہ ایک دن اس کو بھی ہو جائے گی، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ فاطمہ نے اسے ایسا سوال کیا جس کا جواب وہ خود نہیں جانتی تھی۔ بے حس لوگوں سے محبت کا انجام یہی ہوتا ہے فاطمہ، اس لیے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ محمل نے سمجھانا چاہا، تمہاری دادی پوتی کی محبت مثالی ہے، پر تم نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بنا اپنی مرضی اور خوشی سے کیا۔ فاطمہ کو اس کی دماغی حالت پہ شک ہوا۔ میری مرضی ہے، میں نے ایسا کب کہا؟ پر دادی بھی خوش تھی، میں نے تبھی انکار نہیں کیا، ورنہ جس طرح کا ہم سفر میں چاہتی تھی ارسلان اس پہ پورا نہیں اترتا۔ محمل نے آہستگی سے کہا، اچھا تو تمہارا آئیڈیل کیسا ہو؟ کیا سوچا ہوا تھا تم نے اس کے بارے میں؟ فاطمہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ زیادہ نہیں، بس مضبوط کردار کا، اپنی نظروں کو قابو میں رکھنے والا، عورتوں کی عزت کرنے والا اور کروانے والا، خود کو ایک کے لیے محفوظ رکھنے والا، تھوڑا سنجیدہ، تھوڑا خڑوس پر فرینک نیچر۔ وہ بس میرے تک محدود رہتا، میں خوبصورت ہوتی یا نہ ہوتی، پر اس کو میرے علاوہ اور کوئی لڑکی نہ بھاتی۔ میرے لیے وہ پوزیسو ہوتا، جنونی ہوتا، میں اس کا عشق ہوتی۔ محمل کسی اور ہی دنیا کو سوچتی، جذب کے عالم میں بتانے لگی۔ اتنا کہنے کے بعد بھی کہتی ہو زیادہ نہیں؟ فاطمہ سر جھٹک کر بولی، ہاں یہ تو خوبیاں ہر لڑکی اپنے ہم سفر میں چاہتی ہے۔ محمل نے منہ بنا کر کہا، انسان تو بہت کچھ چاہتا ہے، پر ہوتا وہی ہے جو پیدا ہوتے ہی اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ فاطمہ نے سر سانس کھینچ کر کہا، انسان کی قسمت ہر اس وقت بدلتی ہے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ محمل نے خوبصورت مسکراہٹ سے کہا، اللہ اپنے پسندیدہ اور نیک بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ گنہگاروں کی کون سنتا ہے؟ فاطمہ نے اداسی سے کہا، اللہ اپنے کسی بھی بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ محمل نے پھر سے مسکرا کر کہا، اچھا۔ فاطمہ بس یہ کہہ پائی۔ کیسا لگا آفس جا کر؟ ڈنر کے بعد سب لاؤنج میں جمع تھے، تبھی التمش عالم نے ماویر سے پوچھا۔ ٹھیک تھا، ماویر نے بتایا۔ کام پہ فوکس کرو، زمینوں پہ دل نہیں لگتا تو آفس میں لگاؤ۔ التمش عالم نے سنجیدگی سے کہا، جی اب اور کوئی چارہ بھی نہیں، ماویر بڑبڑاہٹ میں بولا۔ محمل ادھر آنا، منیبہ بیگم نے محمل سے کہا، جو ٹی وی پہ کوئی ٹاک شو دیکھنے میں مہو تھی۔ جی دادو کیا بات ہے؟ محمل ان کے پاس بیٹھ کر بولی، تیار ہو جاؤ، ارسلان آنے والا ہے، اس کے ساتھ شاپنگ پہ جانا ہے۔ منیبہ نے کہا، شادی کی شاپنگ؟ محمل نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں اور کس کی شاپنگ؟ تمہارے فرض سے دوش ہو کر سکون سے مرنا چاہتی ہوں۔ منیبہ بیگم شفقت والی مسکراہٹ سے بولی، دادو ایسی باتیں مت کیا کریں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ محمل ان کے مرنے کی بات سن کر تڑپ کے بولی، اچھا نہیں کہتی میں کچھ، تم جا کر تیار ہو جاؤ۔ منیبہ بیگم نے نرمی سے کہا تو وہ بجھے دل کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ تمہیں کوئی سوٹ پسند آیا؟ ارسلان نے جھنجھلاہٹ سے محمل سے کہا، جو بس اس کو پورے مال میں چکر لگوا رہی تھی۔ ابھی کہاں، محمل نے جواب دیا، تم نے مجھے آج بہت تھکا دیا ہے۔ ارسلان احتجاجاً بولا، شادی کی شاپنگ جھٹ سے تو نہیں ہو سکتی نا؟ محمل نے پرسکون ہو کر جواب دیا، ایک تو لڑکیوں کو دلہے میں دلچسپی ہو یا نہ ہو، پر اپنے لیے شادی کے کپڑوں میں دلچسپی بڑی ہوتی ہے۔ ارسلان کوف سے بولا، جس پر محمل نے کان نہیں دھرے۔ آخر 2 گھنٹے مزید ارسلان کو خوار کرنے کے بعد محمل کو ڈریسز پسند آ گئے تھے، جس پہ ارسلان نے 1000 مرتبہ شکر ادا کیا تھا۔ سر کل ماویر سر نے 3 مرتبہ پورے آفس کا راؤنڈ لگوایا۔ سارا آفس دیکھنے کے بعد انہوں نے بس نائس کہا، مجھے بار بار شہزاد کہنے کے بجائے جنزاد کہہ رہے تھے۔ اب باقی سٹاف بھی میرا یہ نام لے رہا ہے۔ سر بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، مجھے آپ پلیز ان سے کہیں ایسا نام مت لیں۔ سر ماویر سر کو کل میں نے جتنی بھی فائلز دیں وہ انہوں نے خود ریڈ نہیں کی، بلکہ مجھ سے ایسے پڑھوائیں جیسے میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ان کو سبق پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ سر ماویر سر ہر 10 منٹ بعد چائے کافی کی فرمائش کروا رہے تھے، ساتھ میں ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے تھا، جیسے فرائز، چپس، سموسہ، چاٹ۔ التمش عالم اپنے کیبن میں ریوالونگ چیئر پر بیٹھے مٹھیاں زور سے بھینچتے ایک کے بعد ایک ماویر کی شکایات سن رہے تھے۔ ابھی تو 1 دن ہوا تھا آفس جوائن کیے، اس نے سارے سٹاف کو ہراساں کر لیا تھا۔ تاعمر آنے کے بعد وہ پورے آفس کا نظام یقیناً الٹ پلٹ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جیسے التمش عالم نے پریشانی سے اپنی کن پٹی سلائی، ان کو ماویر کے مستقبل کی فکر ہونے لگی تھی، جس سے ماویر خود لاپرواہ سا تھا۔ میں بات کرتا ہوں، آپ سب جا کر اپنا کام کریں۔ التمش عالم کی کاٹدار آواز سن کر سب سر کو جنبش دیتے باری باری وہاں سے چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے مینیجر کو کال پہ ماویر کو اپنا پیغام پہنچانے کو کہا۔ آپ نے یاد کیا مجھے؟ 5 منٹ بعد ماویر اپنی مخصوص مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر بولا، وہ واقف تھا۔ التمش عالم نے اس کو یہاں کس وجہ سے بلایا ہے؟ اگر تم یہ سب اس لیے کر رہے ہوتے کہ میں تمہیں آفس آنے سے روکوں تو تم غلطی پہ ہو۔ التمش عالم سخت لہجے میں بولے، کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب میں نے کیا کیا ہے؟ ماویر چہرے پہ معصومیت سجا کر بولا، ویر تم کب سیریس ہو گئے اپنے مستقبل کے لیے؟ کیوں تم مجھے پریشان کرتے ہو؟ بوڑھے باپ کا ذرا احساس نہیں تمہیں؟ التمش عالم نے اس کو شرم دلانے کی ناکام کوشش کی۔
بوڑھے کا کہا، آپ تو ابھی بھی ینگ لگتے ہیں، کہیں تو ہم آپ کی شادی کا سوچیں۔ مہاویر آنکھ ونک کر کے دوستانہ انداز میں بولا، لا حول ولا قوت، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ التمش عالم کی رنگت لال ہوئی تھی۔ مہاویر جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھتا کیبن کے دروازے تک پہنچا۔ التمش عالم اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگے جب مہاویر الٹے قدموں سے ان کی طرف پلٹا۔ آفر اچھی ہے، سوچیے گا ضرور، اتنا کہہ کر مہاویر 9-2-11 ہو گیا۔ التمش عالم نے سرخ آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھا۔ محمل آج فاطمہ کے گھر گئی تھی، وہاں باتوں میں اس کو وقت گزرنے کا پتہ نہیں لگا تھا، جس سے اب وہ رات کے 8 بجے ٹیکسی کے لیے خوار ہو رہی تھی۔ مگر جب کوئی رکشہ، ٹیکسی، کیب نہ ملی تو اس نے پیدل گھر جانے میں عافیت سمجھی۔ اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ اس کو اب اس سناٹے سے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے تیز تیز قدم اٹھانے لگی، پر سامنے سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹ اس کی آنکھوں پہ پڑی تو بے ساختہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھ دیا۔ مہاویر آفس کے بعد جنید کی طرف گیا تھا، اس کا ارادہ وہاں رکنے کا تھا، پر التمش عالم نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا، جس وجہ سے وہ واپس گھر کی طرف جا رہا تھا۔ جب سامنے سے اس کو کسی وجود کا احساس ہوا تو اس نے گاڑی سائڈ پر روک کر گاڑی سے باہر آیا، جہاں ایک لڑکی چہرے پہ ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی۔ میڈم ہاتھ ہٹا لیں، اندھی ہونے سے بچ جائیں گی، مہاویر اس کے سامنے آتا بولا۔ محمل نے کچھ جانی پہچانی آواز سنی تو فوراً سے ہاتھ ہٹا لیا، پر سامنے مہاویر کو دیکھ کر اس کو غصہ اور حیرت، دونوں جذبات ایک ساتھ اس کے چہرے پہ آئے۔ اس کے برعکس مہاویر کے تاثرات ایسے تھے جیسے اس کو اپنا سالوں پرانا دوست مل گیا ہو۔ ہاؤ لانگ ٹائم، مہاویر خوشگوار لہجے میں بولا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ محمل نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بریک ڈانس کر رہا ہوں، مہاویر پیروں کو حرکت دیتا گھوم کر بولا۔ فضول انسان، محمل بڑبڑاتی پاس سے گزرنے لگی تو مہاویر دیوار بن کر سامنے آ گیا۔ مس لڑاکو، پہلے بتانا پسند کریں کہ اتنی رات، اندھیری رات میں آپ یہاں کیا کر رہی تھیں؟ اگر کوئی معصوم جن آپ کو دیکھ کر ڈر جاتا تو؟ مہاویر شریر نظروں سے اس کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تم میرے کیا ہو جس کو میں بتاتی پھروں؟ محمل نے ناگواری سے کہا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ مہاویر کچھ کہنے والا تھا جب پیچھے سے بھاری بھرکم آواز سن کر وہ الٹے پیر اس کی جانب دیکھا، جہاں ایک پولیس والے کے ساتھ کانسٹیبل کھڑا ان دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اپنے سامنے پولیس والوں کو دیکھ کر محمل کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ باتیں ہو رہی ہیں، پلیز جوائن اس، مہاویر خوش دلی سے بولا۔ تھانے دار سے تھانے داری نہیں چلے گی، بتاؤ کیا رشتہ ہے دونوں کا؟ پولیس والے نے کڑک آواز میں پوچھا۔ میں نہیں جانتی اس کو، میں تو اپنے گھر جا رہی تھی، محمل نے جلدی سے اپنا دامن صاف کیا۔ میاں بیوی ہیں ہم، موسم اچھا تھا تو رومانس کرنے کے لیے رک گئے، مگر عین آپ لوگوں کی شرکت نے ہمارے درمیان خلل پیدا کر لیا۔ مہاویر کی گوہر افشائی پر محمل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، مجھے تو اس کا نام تک نہیں معلوم، محمل کھا جانے والی نظروں سے مہاویر کو دیکھتی بولی۔ میڈم نام نہیں پتا تو رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ پولیس والے نے روبدار آواز میں پوچھا۔ لا حول ولا قوت، مہاویر یہاں وہاں نظر گھما کر بولا۔ استغفراللہ، آپ سوچ سمجھ کر تو بولے، محمل نے گڑبڑا کر کہا۔ ہیرو، اگر یہ تیری بیوی ہے تو نکاح نامہ دکھا۔ پولیس والے کی بات پر مہاویر کی سیٹی گم ہو گئی۔ محمل شیطانی مسکراہٹ سے مہاویر کو دیکھنے لگی۔ نکاح نامہ تو گھر ہے، مہاویر نے عذر پیش کیا۔ فون تو ہوگا نا، اس میں تصویریں بھی ہوں گی، مجھے دکھاؤ، تمہارے گھر والوں کو بھی خبر کرنی ہے۔ رات کی تاریکی میں تم دونوں یہاں کیا کر رہے تھے؟ پولیس والا مونچھوں کو تاؤ دیتا بولا، جس پر مہاویر کو پہلی دفعہ غصہ آیا۔ نکاح نامہ ہے، گلے کا پٹا نہیں جو میں یا میری بیوی گلے میں پہن کر گھومیں گے۔ نہیں ہے کوئی تصویر اور نہ نکاح نامہ، ہم میاں بیوی ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ اب آپ جا کر اپنا کام کریں، مہاویر جل کر بولا۔ بکواس کیوں کر رہے ہو؟ مجھے تو تمہارا نام تک نہیں پتہ، انسپکٹر کو سچ سچ بتاؤ، محمل نے اس کے پاؤں پہ اپنا پاؤں مار کر کہا۔ سویٹ ہارٹ، مانا تم مجھ سے ناراض ہو، پر سب کے سامنے تم مجھ سے اتنا اجنبی رویہ نہیں رکھ سکتی۔ میں مہاویر ہوں، مہاویر عالم، جس کے پیار میں تم کالج لائف سے پاگل ہو۔ مہاویر اس کو آنکھوں سے اشارہ کرتا بولا، جو محمل عقل کل کو سمجھ نہ آیا۔ بہت کر لیا تم دونوں نے ڈرامہ، چلو اب پولیس اسٹیشن، اب باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ پولیس والا طیش میں آتا بولا، جو ان کی موجودگی فراموش کیے خود لڑنے میں مصروف تھے۔ دیکھیے سر، آپ بنا کسی قصور کے مجھے اریسٹ نہیں کر سکتے، محمل نے اپنا لہجہ مضبوط کیے کہا۔ میں مہاویر عالم ہوں، سن آف التمش عالم، اگر میرا بال بھی بھیکا ہوا تو آپ اپنی وردی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، مہاویر مغرور لہجے میں بولا۔ مذاق اچھا ہے، لگاؤ اس کو ہتھکڑیوں، میڈم آپ خود چلیں ہمارے ساتھ۔ انسپکٹر ایک پل تو گھبرا گیا، پھر سنبھل کر کانسٹیبل اور محمل کو مخاطب کیے بولا، جس سے دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ منیبہ بیگم ہاتھ میں تسبیح پکڑے باہر صحن میں ٹہلتی پریشانی سے داخلی دروازے کو دیکھ کر محمل کا انتظار کر رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی فکر میں روانگی آ رہی تھی۔ پاس چارپائی پہ ارسلان بیٹھا کسی کو کال کرنے میں مصروف تھا۔ دادی، محمل اپنی دوست کے گھر سے کب کی نکل چکی ہے، پتہ نہیں یہاں کیوں نہیں پہنچی ابھی تک، ارسلان نے فکر مندی سے کہا۔ مجھے خود فکر ہو رہی ہے، تم جا کر دیکھ آؤ،
رات کے 10 ہونے والے ہیں، منیبہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ آپ فکر نہیں کریں، میں جاتا ہوں۔ ارسلان نے ان کو پرسکون کرنا چاہا۔ سر، میری دادی پریشان ہو رہی ہوگی، آپ پلیز مجھے جانے دیں۔ محمل کو فکر لاحق ہو گئی تھی، پر یہاں کوئی اس کی سننے کو تیار نہ تھا۔ انسپکٹر ان کو اپنے تھانے لایا تھا، جہاں ماویر ریلیکس تھا کیونکہ التمش عالم پہنچنے والا تھا۔ میڈم، کچھ پیپرز ہیں، آپ سائن کرے پھر جائیے گا جہاں جانا ہے۔ انسپکٹر نے ایک سخت نظر ماویر پر ڈال کر کہا۔ جواب میں ماویر نے اسمائل پاس کی تھی، جس پر وہ صبر کے گھون بھر کے رہ گئے، کیونکہ وہ اب جان گئے تھے سامنے بیٹھا لڑکا سر درد تھا۔ کون سے پیپر؟ میں نہیں کروں گی سائن۔ محمل کو تشویش ہونے لگی۔ سائن تو کرنا ہوں گے، ورنہ آپ کو لاک اپ کے اندر کریں گے، ضمانت بھی مشکل ہوگی۔ انسپکٹر نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ محمل نے اپنی توپوں کا رخ ماویر کی طرف کیا۔ او مس لڑاکا، اپنا کیا میرے سر پر نہ ڈالو۔ کیا ضرورت تھی رات کے وقت اکیلے جانے کی؟ ماویر نے گھور کر کہا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی حاتم تائی بن کر میرے سر پر پہنچنے کی؟ محمل نے دو بدو جواب دیا۔ چپ کرو تم دونوں اور سائن کرو۔ انسپکٹر اپنے بال نوچ کر کانسٹیبل کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، جہاں کاغذ موجود تھے۔ دکھاؤ۔ ماویر نے چھیننے والے انداز میں اسے پیپر لیے۔ وٹ دا؟ ماویر پیپرز ٹیبل پر پٹکتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا؟ میاں بیوی ہونا تو سائن کرو، انسپکٹر نے کہا تو محمل نے ہاتھ بڑھا کر دیکھا تو شوق رہ گئی۔ سامنے پیپرز نکاح نامے کے تھے۔ تو آپ کو کیا نہیں پتا نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہوتا؟ کیوں خود کی طرح ہمیں بھی جہنمی بنا رہے ہیں؟ ماویر نے اپنی طرف سے پتے کی بات کی۔ پاس بیٹھی محمل میں ہلنے جلنے کی سکت نہیں تھی۔ مجھے دین نہ پڑھاؤ، سائن کرو ورنہ یہیں رہو، انسپکٹر نے ہاتھ جھاڑ کر آرام سے کہا۔ ماویر کے لیے یہ سب کسی ٹاسک یا ایڈونچر کے سوا کچھ نہیں تھا، اس لیے گہری سانس بھرتا سائن کر دیا تھا۔ محمل کے نہ کہنے کے باوجود بھی دونوں کو اصل میں نکاح ہو گیا تھا، جس میں دونوں کی نہ رضامندی تھی نہ کوئی اپنا یہاں موجود تھا۔ التمش عالم سنجیدہ تاثرات لیے وہاں پہنچ کر انسپکٹر سے بات کرنے میں مصروف تھے۔ میری بچپن سے خواہش تھی میری زندگی میں کچھ ٹوسٹ ہو، کچھ فلمی سا ہو، اور دیکھا کیا ٹوسٹ آیا، مطلب نکاح ہی ہو گیا۔ ماویر اپنی بات پر خود ہی کہکا لگانے لگا۔ میری زندگی برباد ہو گئی اور تمہیں ٹوسٹ کی پڑی ہے؟ محمل نے اس کو شرم دلانی چاہی۔ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ کون سا میں نے ساری عمر تمہیں اپنے ساتھ رکھنا ہے؟ جیسے ان کاغذ کے ٹکڑوں پہ سائن کیا ہے ویسے ہی دوسرے کاغذ پہ بھی کر لینا جو کہ طلاق کے ہوں گے، ماویر نے عام لہجے میں کہا۔ محمل بس گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ اس کو بس ایک بات پریشان کیے جا رہی تھی، وہ اب اپنی دادی کو کیا جواز پیش کرے گی، کیا جواب دے گی؟ ڈیڈ، وہ التمش عالم کو آتا دیکھ کر ماویر پرجوش سا کھڑا ہوا تھا، پر التمش عالم نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے خوبصورت چہرے پر جڑ دیا تھا۔ محمل دنگ سی ہو گئی تھی، بے یقین تو ماویر بھی تھا۔ یہ اس کی زندگی میں پڑنے والا پہلا تھپڑ تھا جو اس کو ملا تھا، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ ماویر لب بھینچ کر التمش عالم کو دیکھنے لگا، جن کا سانس پھول گیا تھا۔ بیوی کے سامنے کون باپ تھپڑ مارتا ہے؟ کوئی عزت رہنے دیتے۔ نواں نویلا دولہا ہوں، ماویر اپنی ہی دھن میں بولا۔ محمل کو جو اس پہ تھوڑی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، ماویر کی بات پہ واپس غصے نے جگہ لی۔ بچی کو اس کے گھر چھوڑ آؤ، تم سے گھر بات ہوگی، التمش عالم نے جن نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا، اس پہ ماویر کو فرما برداری سے سر ہلانے پہ مجبور کیا، مگر ایک خیال کے تحت وہ اپنی زبان کو خاموش نہ رکھ پایا۔ اب تو یہ میری زوجہ محترمہ ہے، تو میرا گھر اس کا ہوا تو کیا یہ ہمارے ساتھ چلے گی؟ ماویر نے سنجیدگی سے پوچھا، ورنہ دل کہکا لگانے کا کر رہا تھا۔ انکل، آپ کا بیٹا دماغ سے فارغ ہے، جس کنڈیشن میں ہمارا نکاح ہوا ہے وہ جائز ہے یا نہیں، پر میں چاہتی ہوں یہ قصہ یہیں دفن ہو۔ کچھ دنوں بعد میری شادی ہے، تو پلیز مجھے طلاق بھی چاہیے، محمل نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمارے نکاح کو بھی 2 گھنٹے نہیں ہوئے اور تمہیں طلاق چاہیے؟ پہلے مجھے یقین تو ہونے دو، میں بھی ایک عدد زوجہ کا مالک ہوں، ماویر نے محمل کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپ کے بیٹے کے لیے ہر بات مذاق ہوگی، پر میرے لیے نہیں، میں اپنی زندگی میں مسائل نہیں چاہتی۔ محمل ماویر کو مکمل طور پہ نظر انداز کرتی بولی، بیٹا آپ کی بات درست، پر ایک مرتبہ آپ کے گھر والوں سے بات کرنے دو۔ نکاح جس صورتحال میں ہوا ہو، نکاح نکاح ہوتا ہے، ایسے پھر علیحدگی اختیار کرنا ٹھیک نہیں، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، التمش عالم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے کہا۔ رات کے 12 بجے کے درمیان التمش عالم اور ماویر کے ہمراہ وہ اپنے گھر آئی تھی۔ محمل کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا، وہ خود کو کیسے ڈیفینڈ کرے گی، یہ سوچ اس کو پاگل کیے ہوئے تھی۔ دادی، محمل نے چارپائی پہ منیبہ بیگم کو دیکھا تو بھاگ کر ان کی آغوش میں سمائی۔ اپنی پھپھو، ارسلان، فردوس، التمش عالم اور ماویر، ان سب کو نظر انداز کیے وہ منیبہ بیگم کے ساتھ چپک گئی تھی۔ میری بچی، کہاں تھی تم؟ اپنی بوڑھی دادی کا کوئی احساس ہے بھی کہ نہیں؟ منیبہ بیگم محمل کو صحیح سلامت دیکھ کر شکر ادا کرتی محمل سے بولی۔ آپ کا احساس ہے دادی، محمل اپنی آنکھوں میں آتی نمی کو پیچھے دھکیلتی بولی۔ یہ دونوں کون ہیں؟ ناہید بیگم نے التمش عالم کے ساتھ کھڑے ماویر کی جانب اشارہ کیے پوچھا۔ مجھے ان کے شوہر ہونے کا شرف حاصل ہے، اور جو یہ میرے بابا صاحب ہیں جن کو ان کے سسر ہونے کا شرف حاصل ہے۔
معاویر کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ التمش عالم کا دل کیا اپنا سر پیٹ لیں، جانے یہ نکما کس پہ چلا گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ارسلان آگ بگولا ہوتا بولا۔ باقی سب اپنی جگہ حیران پریشان تھے۔ بکواس نہیں، تازہ ترین گرما گرم نئی خبر ہے، معاویر نے سکون سے جواب دیا۔ محمل تم خاموش کیوں ہو؟ کیا کہہ رہا ہے یہ لڑکا؟ ارسلان نے محمل کو جھنجھوڑ کر پوچھا۔ بیٹا آپ شانت رہیں، میں بتاتا ہوں ساری بات۔ التمش عالم نے گہری سانس کھینچ کر حقیقت ان کے سامنے کر دی۔ ضرور چکر ہوگا، بہانہ ہے، ناہید بیگم نے زہر اگلا۔ بہو؟ منیبہ بیگم نے سر نظروں سے ان کو دیکھا۔ محمل تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ ارسلان شوق سے باہر آتا بولا۔ آپ کو بار بار جلال میں دیکھ کر لگ رہا ہے آپ میری زوجہ کے بھائی ہیں۔ معاویر نے انجانے میں اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ہونے والی بیوی تھی میری، ارسلان نے دانت پہ دانت جمائے کہا۔ اوہ، معاویر نے اپنے ہونٹوں کو گول شیپ دیا۔ محمل اگر تمہیں کوئی اور پسند تھا تو ارسلان سے شادی کے لیے ہاں ہی کیوں کی؟ ناہید بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ پھپھو ایسا کچھ نہیں۔ آنسو کا پھندا اس کے گلے میں اٹک گیا۔ بہت تکلیف دہ لمحہ تھا، بے قصور ہونے کے باوجود بھی قصوروار ٹھہرائی جا رہی تھی، بنا غلطی کے بھی صفائی دینی پڑ رہی تھی، مگر سب بے معنی لگ رہے تھے۔ بہن اس بیٹی کا کوئی قصور نہیں، آپ اس کو الزام نہ ٹھہرائیں۔ التمش عالم دھیمی مگر سخت آواز میں بولے۔ آپ تو ایسا کہیں گے، ناہید بیگم تنزیہ بولی۔ دادی آپ کو یقین ہے نا مجھ پہ؟ محمل نے امید بھری نظروں سے منیبہ بیگم سے پوچھا، جنہوں نے سر بعد میں ہلایا تو محمل کو گویا سکون ملا۔ اگر تمہاری بات سچ ہے تو اس لڑکے سے کہو ابھی کہ ابھی تمہیں طلاق دے۔ ارسلان آنکھوں میں جلن لیے معاویر کو دیکھ کر بولا۔ میری اور زوجہ کے نکاح کو ابھی وقت کتنا ہوا ہے جو طلاق دوں گا؟ ابھی میرا ایسا کوئی موڈ نہیں، معاویر منہ بناتا بولا۔ ہمیں اب اجازت دیں۔ التمش عالم معاویر کی باتوں سے زچ آ گئے تھے، تبھی بولے۔ محمل آپ کے ساتھ جائے گی؟ منیبہ بیگم کی بات سب پہ کسی بم کی طرح گری تھی۔ محمل بے یقین نظروں سے اپنی دادی کو دیکھنے لگی۔ دادی؟ محمل میں بات کر رہی ہوں۔ محمل کچھ کہنے والی تھی پر منیبہ بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے ٹوک دیا۔ دادی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمل سے میری شادی ہونے والی تھی، ارسلان تیز آواز میں بولا۔ ہونے والی تھی، ہوئی تو نہیں نا؟ ہوئی تو اب میری۔ تم بار بار میری زوجہ کو اپنی ہونے والی بیوی کہہ کر میری غیرت مت للکارو۔ معاویر نے اپنا بولنا ضروری سمجھا۔ تم سے بات نہیں کر رہا میں، ارسلان نے غصے سے کہا۔ پر میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس لیے غور سے سنو اور عمل کرو، معاویر نے دانتوں کی نمائش کرتے کہا۔ تم بند کرو یہ جاہلوں کی طرح لڑنا۔ التمش عالم نے دونوں کو بری طرح سے جھڑکا۔ اماں جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ التمش عالم نے ادب سے منیبہ بیگم کو مخاطب کرتے کہا۔ محمل آپ لوگوں کے ساتھ جائے گی، منیبہ بیگم مضبوط لہجے میں بولی۔ جیسا آپ کہیں گی ویسا ہوگا، آپ اس بچی کے لیے پریشان مت ہونا، ہمارے گھر کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ التمش عالم نے ان کو یقین دلانا چاہا۔ مجھے کہیں نہیں جانا دادی، کیا ہو گیا ہے؟ آپ سب کو یقین ہے تو بس بات ختم، ایسے نکاح نہیں ہوتے، آپ پلیز مجھے خود سے دور مت کریں۔ محمل منیبہ بیگم کے دونوں ہاتھ تھامتے بولی۔ یہاں کیا سب کے طعنے سننے کے لیے رہو گی؟ منیبہ بیگم کے سوال پر محمل کی بے ساختہ نظر اپنی پھپھو پر پڑی، جن کا منہ دوسری طرف تھا۔ نکاح اللہ کا بنایا ہوا خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہے، اس لیے اللہ کی رضا کی خاطر چلی جاؤ، منیبہ بیگم نے دوبارہ کہا۔ گاڑی التمش عالم کی حویلی کے پاس رکی تو محمل ان کے ساتھ باہر آتی حیرت سے سامنے شاندار عمارت کو دیکھنے لگی۔ کیا اس شاندار محل نما گھر میں رہنے والوں کے دل بھی شاندار اور بڑے ہوں گے؟ محمل دل میں خود سے پوچھنے لگی۔ شاید نہیں، کیونکہ وہ لوگ جتنے بڑے گھروں میں رہتے ہیں ان کے دل اتنے ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔ محمل اپنی خود ساختہ سوچ پہ بے اختیار مسکرا دی۔ گھر کا پوسٹ مارٹم کر لیا ہو تو اندر چلیں؟ معاویر نے اس کو ایک جگہ جمع دیکھا تو کہا۔ التمش عالم پہلے ہی اندر جا چکے تھے۔ کیا تم آرام سے سیدھے طریقے سے بات نہیں کر سکتے؟ محمل نے ناگوار لہجے میں پوچھا۔ کر سکتا ہوں پر کروں گا نہیں، معاویر نے ٹکا سا جواب دیا۔ ڈسکسٹنگ، محمل بڑبڑائی۔ آ جاؤ اب، معاویر نے اتنا کہا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ محمل حق تک اس کی جرأت دیکھتی رہ گئی، جو بے نیازی سے اس کو اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کی پر معاویر کی گرفت اس کی سوچ سے زیادہ مضبوط تھی۔ معاویر اس کو اندر لے آیا تو محمل کو مزید حیرت کا جھٹکا لگا۔ اتنے سارے لوگوں کو اتنی رات کے وقت سب کو جاگتا دیکھا تو کیا یہ سب ایک فیملی کے لوگ ہیں؟ محمل نے پریشانی سے سوچا۔ بچپن سے اس کو جوائنٹ فیملی کا شوق ہوتا تھا پر اس نے اپنے ارد گرد بس اپنی دادی کا سایہ دیکھا تھا، مگر آج معاویر کی فیملی کو دیکھ کر اس کو رشک ہوا تھا۔ اس کی سوچ کے مطابق بڑے لوگ خود تک محدود رہتے تھے، الگ الگ گھر ہوتے ہوں گے، ساتھ میں ان کا ہونا ناممکن سا ہوتا ہوگا، پر آج اس کو اپنی سوچ غلط محسوس ہونے لگی۔ تو آپ ہیں ہماری بھابھی؟ سجل جو پہلے نیند میں جھول رہی تھی معاویر کے ساتھ خوبصورت اور حیران پریشان لڑکی کو دیکھ کر پرجوش ہوتی بولی۔
نہیں، باہر گیٹ پہ کھڑی چوکیداری کر رہی ہے وہ، جواب ماویر نے دیا تھا۔ بھابھی آپ آئے، میں سب سے آپ کا اور آپ کو سب کا انٹروڈیوس کرواتی ہوں، سجل نے خوش دلی سے کہا، جیسے بہت عرصے سے جان پہچان ہو۔ محمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسا ری ایکشن دے، دادی کہاں پھنسا دیا۔ محمل کی حالت رونے والی ہو گئی تھی۔ سجل بیٹے، ابھی اپنی بھابھی کو آرام کرنے دو، رات بہت ہو گئی ہے، آپ سب بھی سو جاؤ، ملنا ملانا کل ناشتے پہ ہوگا، التمش عالم نے سنجیدگی سے کہا، جس پہ سجل کا منہ بن گیا۔ ہم سب بھی آپ لوگوں کا انتظار کر رہے تھے، آپ آ گئے، اب سکون سے نیند آئے گی، ماجد نے نرم مسکراہٹ سے کہا۔ میں نے کہا بھی تھا دیر ہو جائے گی، پھر بھی خواہ مخواہ جاگتے رہے، التمش عالم نے کہا تو سب مسکرا پڑے۔ آپ کو پتہ تو ہے غصہ ناراضگی اپنی طرف، پر جب تک اس گھر کا ایک فرد رات کے وقت اپنے گھر میں نہ ہو ہمیں سکون نہیں ہوتا۔ نرمین نے رسانیت سے جواب دیا، میں جو جانے کتنی راتوں کو اپنے کمرے میں نہیں ہوتا، تب تو سب بڑے سکون سے سویا کرتے ہیں۔ ماویر نے سب کی طرف دیکھ کر کہا، کیونکہ آپ تب گھر سے نکلتے ہیں جب سب سو جاتے ہیں، سجل نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ میں کہاں سوں گی، محمل کمر پہ ہاتھ رکھتی ماویر سے بولی، جو صوفے پہ بیٹھا اپنے شوز کے تسمے کھول رہا تھا۔ میری گود میں، ماویر نے جل کر جواب دیا۔ تمیز نہیں تمہیں بات کرنے کی، محمل سرخ گالوں سمیت اس کو دیکھتی بولی، آپ کو عقل نہیں، یہ اتنا بڑا بیڈ نظر نہیں آ رہا آپ جو سوال کر رہی ہو۔ ماویر نے کمرے کی وسط میں موجود بیڈ کی جانب اشارہ کیے کہا، جو اتنا بڑا ضرور تھا کہ 7 سے 8 لوگ آرام سے سو سکتے۔ تو تم کہاں سو گے، محمل نے دوسرا سوال کیا۔ آپ کی گود میں، ماویر نے پہلے سے زیادہ تب کے جواب دیا۔ بےہودہ انسان، محمل اتنی کہتی بیڈ کی طرف آئی۔ ماویر اپنی مسکراہٹ دباتا وارڈروب سے اپنے لیے نائٹ ڈریس ہینگ سے نکالتا واش روم کی جانب بڑھا۔ دوسری طرف نرم بیڈ پہ محمل لیٹتے ہی سو گئی تھی۔ 15 منٹ بعد ماویر فریش ہوتا باہر آیا تو بیڈ پہ موجود وجود کو دیکھتے اس نے گہری سانس خارج کی، پھر سر جھٹکتا آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تولیے سے اپنے بال خشک کرنے لگا، مگر نظر بار بار محمل کی طرف بھٹک رہی تھی، جو سکون کی نیند سو رہی تھی۔ سو تو ایسے گئی جیسے ہمیشہ سے یہاں ہوتی ہے، مانا شادی کے بعد لڑکیاں ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں، پر اتنی بھی کیا جلدی تھی اس کو۔ خواب و خروش کے مزے لوٹتی محمل ماویر کو ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ ماویر محمل کے اوپر کمبل ٹھیک سے ڈالتا خود بیڈ کی دوسری سائڈ پر کروٹ لیتا سو گیا۔ صبح سویرے اس کی آنکھ کسی کے رونے کی آواز پہ کھلی۔ ماویر نے نیند سے بوجھل آنکھ کھولی تو محمل کو دیکھا جو ہاتھ سینے پہ باندھی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ ماویر تعجب سے اس کو روتا دیکھتا رہا، پھر اس کے رونے کا والیوم تیز ہوتا گیا تھا۔ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے جو منحوسیت پھیلا رہی ہو، تم سوں ساری رات سوں یہاں سوئے ہوئے تھے، محمل نے روتے ہوئے سوں سوں کرتی اپنے بات مکمل کی۔ ہاں تو، ماویر کو اس کا سوال سمجھ نہیں آیا، تم یہاں کیا کر رہے تھے، یہاں میں تھی تو تمہیں چاہیے تھا دوسری جگہ جاؤ، محمل اپنا رونا بھول کر بولی۔ او پلیز زوجا، اب یہ میلوڈی ڈرامہ سٹارٹ مت کرنا کہ میں نے تمہارے نیند میں ہونے کا فائدہ اٹھا کر تمہاری عزت خراب کی، سچی بہت بےہودہ اور پرانا ڈائیلاگ ہے لڑکیوں کا، ماویر نے بیزار تاثرات چہرے پہ سجا کر کہا۔ کیوں نہ کہوں، محمل اس پہ چڑھ دوڑی، کیونکہ میری زوجا تمہاری عزت میں نے خراب نہیں کی، اس لیے اپنے فضول سوچوں کے گھوڑے کو کم چلاؤ، ماویر کمبل خود سے پرے کرتا بولا۔ تمہیں پتہ ہے تم واہیات انسان ہو، محمل شرمندگی سے بچنے کی خاطر بولی۔ پتہ تو نہیں پر تم نے بتا دیا، اب لگ گیا پتہ، ماویر نے سکون سے جواب دیا۔ مجھے طلاق کب دو گے، محمل نے اس کو واش روم میں جاتا دیکھا تو چھلانگ لگا کر اس کے سامنے کھڑی ہوتی بولی۔ کیوں چاہیے طلاق، ماویر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے یہاں نہیں رہنا، جواب چھٹ سے حاضر ہوا۔ کوئی بات نہیں، میں بات کرتا ہوں بابا صاحب سے، نیو گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، ماویر مسکرا کر اس کے پھولے ہوئے گال کھینچ کر بولا۔ دیکھو مسٹر، ماویر نام ہے میرا، ماویر بیچ میں ٹوکتا بولا۔ ماویر مجھے طلاق دو، تم جانتے ہو میری بات کا مطلب، اس لیے بات کو گھما پھرا کر مت کہو، محمل نے سختی سے کہا۔ زوجا، ناشتے کا وقت ہونے والا ہے اس لیے مجھے فریش ہونے دو، خود بھی ہو جاؤ، ماویر اس کو سامنے سے ہٹاتا بولا۔ پیچھے محمل کلس کر رہ گئی۔ السلام علیکم، محمل نے سب کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھا تو کنفیوز ہوتی سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو ناشتہ کرو ہمارے ساتھ، التمش عالم نرم مسکراہٹ لیے بولے۔ اب باری باری سب اپنا تعارف کروائیں پھر ناشتہ شروع کرتے ہیں، سجل نے چہک کر کہا۔ میں ماویر کا بڑا بھائی اور تمہارا بڑا دیور شمس عالم، اور میں تمہاری بڑی دیورانی رامین، میں بابا صاحب کا دوسرا بیٹا ماجد علی، میں تمہاری دیورانی نرمین، اور میں ون اینڈ اونلی آپ کی نند۔ سب نے مسکرا کر باری باری اپنا تعارف کروایا تو آخر میں سجل نے کہا، اور محمل سب کے نام یاد کرنے میں لگی ہوئی تھی، اور میں ون اینڈ اونلی آپ کا شوہر نامدار ماہر التمش عالم۔ ماہر ڈائننگ ہال میں آتا اس کے پاس والی چیئر کھسکا کر بیٹھ کر مزے سے بولا۔ ناشتے کے بعد محمل کو شاپنگ کروانے لے جانا، التمش عالم نے محمل کو کل والے سوٹ میں ملبوس دیکھا تو ماویر کو حکم صادر کیا۔ سجو کے ساتھ چلی جائے گی، ماویر جگ سے جوس گلاس میں انڈیلتا عام سے لہجے میں بولا۔ تمہیں کہا ہے میں نے، التمش عالم نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ لڑکی معصوم ہے یا ڈھونگ کر رہی ہے، رامین کے کان کے پاس جھکتی نرمین بولی۔
خاموش رہو، بابا صاحب نے کل کیا کہا تھا، کوئی بھی اس لڑکی کو کچھ نہ کہے اور نہ اچانک نکاح ہونے کی بات کریں۔ رامین نے اس کو ٹوکا۔ ٹھیک ہے میں لے جاؤں گا، مہاویر رضامند ہوتا بولا۔ جلدی شاپنگ ختم کرنا۔ مہاویر گاڑی پارکنگ ایریا میں ڈالتا محمل سے بولا، جو جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ مجھے کچھ چاہیے نہیں، میرے گھر لے چلتے، وہاں میں اپنے ضروری سامان اٹھا لیتی۔ محمل آہستہ آواز میں بولی، واہ بڑا جلدی خیال آ گیا آپ کو، جب مال پہنچ گئے تب؟ مہاویر کا لہجہ تن سے بھرپور تھا۔ تم اس قابل ہو ہی نہیں جو تم سے آرام سے بات کی جائے۔ محمل دانت پیس کر کہتی سیٹ بیلٹ کھولنے لگی۔ شکریہ مجھے بتانے کا۔ مہاویر بنا اس کی بات کا اثر لیے بولا، اب چلو یا یہیں رہنا ہے؟ محمل نے مہاویر کو گاڑی سے باہر آتا نہ دیکھا تو خود مخاطب کرتے کہا، پیار سے کہو تو آؤں ورنہ اکیلے جاؤ۔ جب بڑے مال میں گم ہو جاؤ گی نا تو میں ڈھونڈنے بھی نہیں آؤں گا۔ مہاویر شان بے نیازی سے بولا۔ محمل نے مٹھیاں بیچ کر اپنا غصہ کنٹرول کرنا چاہا۔ مہاویر تنگ مت کرو، چلو میرے ساتھ۔ محمل نے دانت پیس کر کچھ نرمی اپناتے کہا، پیار سے کہو تو مانوں۔ مہاویر موبائل میں خود کو مصروف ظاہر کرتا بولا، پلیز چلیں، مجھے آپ کے بنا مال میں وبال جان لگے گا، آپ کے بنا وہاں گم ہونے کا خدشہ رہے گا، سو یو پلیز کم ود می۔ محمل نے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولیں۔ مہاویر کے چہرے پہ دلفریب مسکراہٹ نے احاطہ کیا، کتنی فرما بردار ہو آپ زوجہ۔ مہاویر گاڑی سے اترتا اس کو تنگ کرنے کی خاطر بولا، آپ اس طرف چلیں، یہاں سے لیڈیز کپڑے اچھے ہوتے ہیں، نیو کلیکشن ہوگی۔ مہاویر محمل کا ہاتھ تھامتا بولا۔ محمل حیرت سے اپنا ہاتھ دیکھنے لگی جو مہاویر کے ہاتھ میں تھا۔ اس کو مہاویر کا اتنا ریلیکس ہونا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں بڑا پتہ ہے آج سے پہلے کتنی لڑکیوں کے ساتھ یہاں آنے کا شرف حاصل کیا ہے؟ محمل اپنی سوچوں کو جھٹکتی ہوئی پوچھنے لگی۔ ایمان سے سجوں کے ساتھ آیا ہوں، ورنہ میں بہت شدید قسم کا شریف لڑکا ہوں۔ مہاویر نے مسکراہٹ سے کہا، شدید قسم کا شریف کیسا لڑکا ہوتا ہے؟ محمل نے تعجب سے پوچھا، جیسا آپ کا شوہر نامداد ہے۔ مہاویر اس کے کندھے سے کندھا ٹکراتا بولا۔ محمل نے گھور کر اس کو دیکھا۔ محمل نے اپنی پسند کے بس ایک دو جوڑے ہی لیے تھے، جبکہ ساری ضرورت کی چیزیں مہاویر نے اپنی پسند سے کی تھیں، میچنگ جوتوں سے لے کر ہلکی پھلکی میچنگ جولری تک۔ محمل بس حیران پہ حیران ہوئے جا رہی تھی۔ مہاویر کا اتنا مطمئن انداز دیکھ کر جو یہ شو کر رہا تھا کہ ان کی شادی لو میرج ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، محمل مال سے باہر آتی مہاویر سے بولی۔ کون سی؟ مہاویر نے پوچھا۔ تم اتنے مطمئن کیوں ہو، جیسے سب ہماری یا تمہاری مرضی سے ہوا ہو؟ تمہیں میرے ساتھ نکاح ہونے پہ کوئی مسئلہ نہیں، مطلب سب اتنا اچانک ہوا؟ تمہارا نکاح اس لڑکی سے ہوا جس کا نام تک تمہیں نہیں معلوم، تو تمہیں برا یا غصہ افسوس نہیں ہو رہا؟ محمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنی بات کیسے کرے۔ نہیں، کیونکہ میں بہت صابر شکر والا بندہ ہوں، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ میں کل سے آپ کو برداشت کر رہا ہوں۔ دوسری یہ کہ مجھے ایک بات کا بڑا افسوس ہے، میں نے اپنے نکاح کی تصویریں نہیں کلک کی، تیار نہیں ہوا، بال سیٹ نہیں کروائے، شیروانی تو دور کی بات، خصا تک نہیں تھا۔ مہاویر کے اپنے ہی انوکھے دکھ تھے۔ محمل تو اس کے جواب پہ جل بھن کے رہ گئی۔ انبلیویبل! فاطمہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ محمل کو مہاویر کے ساتھ رہتے ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ التمش عالم کی اجازت پہ وہ اپنی دادی سے ملنے آئی تو فاطمہ کو بھی اپنے پاس آنے کا کہا۔ حقیقت کے سارے پنے اسے فاطمہ کے سامنے کھولے تو تب سے وہ حیران تھی۔ میں خود بے یقین ہوں یار، زندگی عجیب ڈگر پہ چلنے لگی ہے۔ کیا ایسا بھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے جیسا میرے ساتھ ہوا؟ اتنے بڑے گھر میں مجھے اپنا آپ اضافی لگتا ہے۔ سب کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے میں اس گھر کی من چاہی بہو ہوں۔ محمل نے اپنی الجھن بیان کی۔ تو تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اگر تمہارا سسرال اچھے ہے تو شکر کرو نا۔ ایسے الٹی سوچیں سوچنے لگی۔ فاطمہ نے اس کو مطمئن کرنا چاہا، پاگل ہو، سب انجان ہے، اور انجان لوگوں کے درمیان رہنا کتنا مشکل ہے، یہ سب میں جانتی ہوں۔ محمل نے نخوت سے کہا۔ مہاویر نام ہے تمہارے شوہر کا؟ فاطمہ نے پوچھا۔ تو محمل نے سر کو جنبش دی۔ اس کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ فاطمہ نے جاننا چاہا۔ ایسا جیسے عشق کی شادی ہو، محمل نے جس انداز میں کہا فاطمہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ محمل مہاویر آیا ہے؟ منیبا بیگم ان کے پاس آتی بولی۔ وہ کیوں آیا ہے؟ محمل نے ناگواری سے پوچھا۔ کیا مطلب کیوں آیا ہے؟ شوہر ہے وہ تمہارا، صبح سے یہاں ہوں، اب شام کا وقت ہو رہا ہے تو یقیناً تمہیں لینے آیا ہوگا نا؟ منیبا بیگم نے بری طرح سے ڈپٹا۔ میں آج آپ کے پاس رکوں گی، محمل نے لاڈ سے کہا۔ نہیں بیٹا، آج نہیں، پھر کبھی رکنا، شوہر کی اجازت سے، ابھی وہ تمہیں لینے آیا تو جاؤ اس کے ساتھ، منیبا بیگم نے نرمی سے کہا۔ محمل کمرے سے باہر آئی تو لان میں مہاویر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ کل آ جاتی، تم کیوں آئے؟ محمل نے جل کے پوچھا۔ ہر وقت کڑوا بادام کھاتی ہو کیا؟ شوہر ہوں تمہارا، ادب اخلاق سے پیش آیا کرو ورنہ حوریں لعنت بھیجیں گی، شوہر کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو گی تو۔ مہاویر نے بڑے بزرگوں کی طرح اس کو ہدایت کی۔ اب چلو، محمل نے اقتحار سے کہا، جس پہ مہاویر فرما برداری سے کھڑا ہوا۔ وہ جیسے ہی صحن کا راستہ عبور کر گئے تو ارسلان تیز قدموں سے محمل تک پہنچ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا، محمل تم یہاں تھی آج سارا دن، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور تم کب لے رہی ہو طلاق؟ میں تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں، بس جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔
معاویر کے چہرے پر ناگوار تاثرات آ گئے تھے۔ محمل کے ہاتھ کے اوپر ارسلان کا ہاتھ دیکھ کر جس پر اس نے اپنا چہرہ دوسری جانب کر دیا۔ تم جاب پہ ہوتے ہو تبھی نہیں بتایا ورنہ میں آتی۔ محمل ارسلان کی آخری بات نظر انداز کرتی مسکرا کر جواب دینے لگی۔ تو اب میں فری ہوں، باہر چلتے ہیں۔ ارسلان معاویر کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا محمل سے بولا، چکر لگاتی رہوں گی، پھر کبھی صحیح، ابھی تو میں جا رہی ہوں۔ محمل جواب دے کر باہر کی طرف جانے لگی تو معاویر نے ارسلان کی طرف اپنا رخ کیا۔ میری زوجہ کو اگر کبھی دوبارہ چھونے کی یا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو ساری زندگی کے لیے ایک ہاتھ کے لیے ترستے رہو گے۔ معاویر سخت لہجے میں بولا تو ارسلان کو ایک پل کو خوف محسوس ہوا۔ معاویر ایک اچٹنی نگاہ اس پر ڈالتا باہر کے راستے کی طرف بڑھا۔ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ معاویر کمرے میں آتا محمل کو حکم دیتا بولا، میں کیوں بناؤں، اتنی فوج ہے ملازموں کی، ان سے کہو۔ محمل نے گھور کر اسے کہا، نکاح تو میرا آپ کے ساتھ ہوا ہے نا، ملازموں کی پوری فوج کے ساتھ نہیں، اس لیے آپ بنا کر لائیں ورنہ میں آپ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاؤں گا۔ معاویر نے دھمکی امیز لہجے میں کہا تو محمل پاؤں پٹکتی کمرے سے باہر گئی۔ معاویر بھی مسکراتا بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا۔ ایسی چائے بناؤں گی زندگی بھر یاد رکھے گا۔ کچن میں آتی محمل خود سے بڑبڑائی۔ پانی گرم کرنے کے بعد اس نے دودھ ڈالا، دودھ کے بعد پتی ڈالنے کے بعد چینی کے بجائے اس نے کالی مرچوں کا ڈھیر اور لال مرچ ڈالی۔ چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ سجائے وہ کپ کو دیکھنے لگی جس پہ چائے کا رنگ کالا ہو گیا۔ اتنی ڈارک بلیک چائے تو نہیں پیے گا کمینہ، بہت ہوشیار ہے۔ ایسا کرتی ہوں، رنگ ٹھیک کرنے کے لیے ہلدی کا استعمال کرتی ہوں۔ محمل خود سے پلان ترتیب دیتی خود کو شاباشی دینے لگی۔ انتھک محنت کے بعد چائے کے نام پہ جو اس نے تجربہ کیا تھا اس کا رنگ بہتر ہو گیا تھا۔ اب یہ چائے پینے کے بعد وہ آپے سے باہر ہو جائے گا، مجھ پہ چلائے گا، پھر میں انکل سے کہوں گی مجھے طلاق لے کر دیں، اس کے بعد میں اپنی پہلے کی طرح زندگی گزارنے لگوں گی۔ محمل سوہانے خیالات سوچتی کمرے میں داخل ہوئی جہاں معاویر اس کا انتظار میں تھا۔ معاویر کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ معاویر کو اپنے پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دینے لگیں۔ محمل کا اس کو دیکھ کر مسکرانا، یہ بات معاویر چاہ کر بھی ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ زوجہ محترمہ، اگر آپ اپنی خوبصورت مسکراہٹ سے مجھے گھائل کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آپ کو 0 مارکس ملے ہیں، کیونکہ میرا کردار پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے۔ معاویر غرور سے بولا، چائے پیو۔ محمل صبر کا دامن تھامتی بولی۔ فی الحال وہ معاویر کو شک میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ یہ کس قسم کی چائے ہے؟ کیا تم نے ایجاد کی ہے؟ کیونکہ آج سے پہلے تو میں نے اتنی پیلی چائے نہیں دیکھی۔ معاویر چائے کا کپ ہاتھ میں لیتا غور سے اس کا جائزہ لیتا مشکوک نظروں سے محمل کو دیکھنے لگا جو اس کے سوال پہ بخلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ پینا ہے تو پیو، نہیں تو رہنے دو، میں نے خاص چائے بنائی تھی تمہارے لیے، ادرک عرف کالے مرچ، الائچی عرف لال مرچ، تھوڑا سا گڑ عرف ہلدی، یہ سب ملا کر۔ محمل نے ایک سانس میں اپنی بنائی ہوئی چائے کے اندر موجود خصوصیات بتانے لگی، کچھ زبان سے تو کچھ دل میں سوچ سکی۔ اچھا پیتا ہوں، معاویر نے کہہ کر ایک گھونٹ بھرا تھا۔ اس کو لگا جیسے زہر سے زیادہ زہریلی چیز منہ میں ڈال دی ہو۔ ایک پل خیال آیا منہ سے نکال دے، مگر محمل کی چیلنج کرتی نظروں کو محسوس کرتے خود پہ جبر کرتا وہ زہر آہستہ آہستہ اپنے حلق میں اتارنے لگا۔ محمل کی آنکھیں منہ دونوں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سامنے خالی کپ کو دیکھ کر اس کو اپنے سارے خیالات غلط ہوتے ہوئے لگے۔ زوجہ، آپ بہت کیوٹ ہو۔ معاویر زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ سجا کر محمل کا گال سہلا کر بولا، پھر اس کو حیران چھوڑتا خود واش روم کی طرف پہلے آہستہ پھر تیز قدموں میں داخل ہوا۔ یا وحشت! معاویر واش روم میں آتا یہاں وہاں ٹہلتا ہوا بولا۔ اس کا پورا منہ جل رہا تھا۔ بیسن کے پاس آتے اس نے جھٹ سے اپنا ٹوتھ برش لیا، اس میں پیسٹ ڈال کر جلدی سے برش کرتا بقول محمل کے خاص چائے کا اثر زائل کرنے لگا، لگتا ہے کام ہو گیا ہے، پر یہ چیخا کیوں نہیں؟ واش روم کے دروازے کے پاس کھڑی محمل تانے بانے جوڑنے لگی، شاید کچھ دیر بعد چل آئے۔ اپنی سوچ سے مطمئن ہوتی محمل آرام سے کاؤچ پہ بیٹھتی اس کا انتظار کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا پر معاویر نہ آیا تو اس کو کچھ پریشانی ہوئی۔ مر ور تو نہیں گیا؟ محمل ناخن چبا کر اندازہ لگانے لگی۔ دروازہ نوک کرنے والی تھی پر تب معاویر بھیگے بالوں سمیت آتا دکھائی دیا۔ اس کا سرخ چہرہ اندرونی انتشار بیان کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ محمل نے مصنوعی فکر مندی دکھائی۔ کچھ ہونا تھا کیا؟ معاویر نے الٹا اس سے سوال کیا تو محمل نے جھٹ سے سر کو نفی میں جنبش دی۔ تو سو جاؤ پھر، معاویر کہہ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا۔ تم نے بتایا نہیں چائے کیسی تھی؟ محمل اس کے پاس آتی پوچھنے لگی۔ بہت اچھی، اتنی کہ میں دوبارہ پینا کبھی پسند نہیں کروں گا۔ معاویر فکر مند سا اپنی سرخ رنگت دیکھ کر محمل کو جواب دینے لگا۔ تمہارا چہرہ اتنا لال کیوں ہو رہا ہے؟ محمل کو اس کو تنگ کرنے کی خاطر پوچھنے لگی۔ کیونکہ میری رنگت بہت گوری سفید چٹی دودھ ملائی جیسی ہے، اور جس کی رنگت میں اتنی ساری خصوصیات عرف تمہاری جیسی بیوی ہو اس کی رنگت پھر لال زیادہ رہتی ہے۔ معاویر سے چھوتا بولا۔ غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ محمل اپنی ہنسی کنٹرول کیے بولی۔ تم سو جاؤ، میرا سر مت کھپاؤ۔ معاویر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا بولا۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی کیا؟ محمل آج سارے حساب بے باک کرنے میں تھی۔
جانے کہاں پھنس گیا میں، مہاویر خوف سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی حالت پہ محمل ہنس پڑی۔ اپنے کمرے سے نکل کر مہاویر گیسٹ روم کی طرف آیا تھا۔ وہاں لیٹ کر بھی 2 منٹ ہوئے تھے جب اس کو اپنے پیٹ سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ یا وحشت! مہاویر پریشانی سے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا بڑبڑایا، اللہ پوچھے آپ سے زوجہ۔ مہاویر اتنا کہہ کر گیسٹ روم میں اٹیچ واش روم میں چلا گیا۔ محمل نے اپنی طرف سے ہر کوشش کی مہاویر کو زچ کرنے کی، پر مہاویر نے بنا کوئی رد عمل لیے خاموش رہا۔ محمل کبھی اس کے استری شدہ کپڑے خراب کرتی تو کبھی اس کی ضروری چیز خراب کرتی۔ مہاویر تب بھی خاموش رہتا، اس لیے اب محمل کچھ بڑا کرنے کی سوچ میں تھی۔ فاطمہ کا رشتہ اس کی ماں نے اپنی پسند سے طے کر لیا تھا، جس پہ فاطمہ نے اپنا سر جھکا کر رضامندی دی تھی۔ تم سوچ لو، اگر شادی نہیں کرنی تو میں آنٹی سے بات کروں۔ محمل آج فاطمہ سے ملنے آئی تھی، تبھی اس کو پریشان دیکھا تو کہا، میں نے سوچ لیا ہے محمل، میں اپنی والدہ کے فیصلے پر سر جھکا لوں گی۔ میں نے اپنی مرضیاں بہت کر لیں جس کا انجام بہت بھیانک ثابت ہوا، اس لیے میں کوئی دوسری کوتاہی نہیں کروں گی۔ تم بس دعا کرنا اللہ مجھے ثابت قدم رکھے۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ محمل نے مسکرا کر اس کو تسلی دی۔ تم بہت اچھی ہو محمل، مجھے ہر بار ڈیفینڈ کیا ہے۔ تمہاری جیسی مخلص دوست کو میں کبھی کھونا نہیں چاہوں گی۔ فاطمہ نے صدقے دل سے کہا، میں بھی۔ محمل نے ہنس کر کہا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں کیا؟ محمل نے لاؤنج میں بیٹھی رامین کو اپنا سر دباتے دیکھا تو پوچھا۔ اس کی بات پہ سجل کے ساتھ گیم کھیلتا مہاویر بھی ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں سر میں کچھ درد ہے، رامین نے مسکرا کر کہا۔ میں چائے بہت زبردست بناتی ہوں، آپ کے لیے بھی بناتی ہوں، دیکھیے گا سر درد منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ محمل نے فراغ دلی سے کہا، ان کی معصومیت پہ نہ جانے ان کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا۔ محمل کی بات پر مہاویر کو اپنی حالت یاد آئی، تب یہ تیز آواز میں گانا گایا جس پہ محمل نے وارن کرتی نظروں سے اس کو دیکھا۔ خواہ مخواہ تمہیں تکلیف ہوگی، میں نے ملازمہ سے کہا ہے وہ بنا رہی ہے۔ رامین نے سہولت سے انکار کیا تو زور محمل نے بھی نہیں دیا۔ محمل کمرے میں آئی تو اس کو ایک فائل ٹیبل پر نظر آئی۔ اس کو جھمکا ہوا کچھ دنوں سے سارا وقت مہاویر اس پر سر کھپاتا تھا۔ محمل کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اس نے سب سے پہلے دروازہ لاک کیا، اس کے بعد وہ فائل لے کر بنا دیر کیے وارڈروب کی طرف آئی۔ وہاں کلرفل پینسلز لے کر بیچوں بیچ پیجز پہ بچوں کی طرح اس فائل پہ نقش و نگار بنانے لگی تاکہ مہاویر کو شک نہ ہو۔ اپنی کارروائی سے مطمئن ہوتی فائل کو اپنی جگہ پہ رکھ لیا۔ اب تو مہاویر عالم مجھے ضرور چھوڑ دے گا، محمل گہری مسکراہٹ سے سوچنے لگی۔ سب ناشتے کی ٹیبل پہ موجود تھے، ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ محمل کی نگاہ خالی چیئر پہ اٹکی ہوئی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس جگہ کو خالی دیکھا تو جو یقیناً مہاویر کی ماں کی تھی۔ محمل اکثر سوچتی مہاویر کی ماں کے بارے میں، پر کبھی کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ پراپر تیاری ہے نا تمہاری؟ محمل کی سوچ کو سٹاپ التمش عالم کی آواز نے لگایا جو مہاویر سے مخاطب تھے۔ یس بابا صاحب، آپ فکر نہیں کریں، میں نے آپ کے کہے کے مطابق اپنا سارا فوکس اس پروجیکٹ پہ ڈالا تھا جس کو حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اور انشاءاللہ وہ ہمیں ملے گا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مہاویر کی چہکتی آواز پہ محمل کا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی تھی۔ امید ہے، یقین کا نہیں کہہ سکتا، پر میں نے بہت امید سے تمہیں یہ کام دیا تھا تاکہ تم کچھ سیکھ سکو۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا ہماری کمپنی کے لیے جس کا ملنا ہمارے لیے فائدہ ہوگا، پر اگر نہیں ملا تو اس سے زیادہ نقصان بھی ہوگا۔ محمل کو اپنا آپ وہاں بیٹھنا محال لگا۔ اس کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا جو جانے انجانے میں وہ کر چکی تھی۔ اچھا میں آفس جا رہا ہوں، مہاویر نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا بولا۔ اس کے اڑتے ہی ملازم نے فائل مہاویر کی جانب بڑھائی۔ فائل کو دیکھ کر محمل کا گلا خشک ہوا۔ اس نے مہاویر کو باہر جاتا دیکھا تو بھاگ کر اس کے پیچھے آئی تاکہ اپنی بات اس کو بتا سکے۔ مہاویر! اپنے نام کی پکار پہ مہاویر جو پورچ کی طرف بڑھ رہا تھا پلٹ کر دیکھا جہاں حامتی محمل کھڑی تھی۔ زوجہ، آج تو آپ اچھی بیویوں کی طرح اپنے شوہر کو سی آف کرنے آئی ہیں، مہاویر شوخ لہجے میں محمل سے بولا۔ بات بتانی ہے ضروری، محمل نے کہا۔ واپس آؤں تو آج میں آپ کو باہر لانگ ڈرائیو پر لے چلوں گا، ڈنر بھی باہر کریں گے۔ مہاویر اس کی بات نظر انداز کیے بولا۔ اس کو لگا آج پھر محمل طلاق کی بات کرے گی۔ ضروری بات ہے، پلیز سن لو۔ زوجہ، کہا نا بعد میں، اچھے سے آپ کو بائے کہنا بھی نہیں آتا۔ میں لیٹ ہو رہا ہوں تو جا رہا ہوں، پر واپس آ کر آپ کی ساری بات سنوں گا۔ مہاویر اس کا گال تھپ تھپا کر پچکارتے ہوئے کہا۔ محمل نے بے بسی سے اس کو دیکھا۔ ایک بات پوچھوں؟ محمل نے پاس بیٹھی سجل سے کہا۔ جی پوچھے، سجل نے مسکرا کر کہا۔ تمہاری موم کہاں ہوتی ہیں؟ محمل غور سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، جس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے آج سے کئی سال پہلے، سجل نے سرسانس کھینچ کر کہا۔ او سوری، محمل کو شرمندگی ہوئی۔ آپ شرمندہ مت ہوں، سجل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ پریزنٹیشن تیار ہے نا؟ التمش عالم نے مہاویر سے پوچھا۔ یس بابا صاحب، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ مہاویر نے ان کو ریلیکس کرنا چاہا۔ مجھے تم سے اچھے کی امید جو نہیں۔ التمش عالم کی بات پر مہاویر کا منہ بن گیا۔
10 منٹ بعد وہ سب کانفرنس روم میں تھے جہاں اور بھی نامور بزنس مین شامل تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب مہاویر سے فائل لے کر التمش عالم نے زی انڈسٹری کے آنر کی طرف بڑھائی جس سے ان کو کانٹریکٹ کرنا تھا، یہ کیا مذاق ہے عالم صاحب، انہوں نے فائل میز پر پٹک کر کہا۔ مہاویر جو کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا یکدم سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ التمش عالم نے ایک نظر مہاویر پر ڈال کر سنجیدگی سے پوچھا۔ سوری ٹو سے پر ہم یہ پروجیکٹ افندی انڈسٹری کے ساتھ کریں گے، مسٹر زئی نے کہا۔ 20 منٹ بعد جب سب کانفرنس روم سے باہر جانے لگے تو مہاویر نے ان سے پوچھا تو زئی نے خاموشی سے فائل ان کے سامنے کھول کر دکھائی جس پہ مہاویر کے چہرے کا رنگ اڑا۔ التمش عالم مٹھیاں بیچ کر رہ گئے۔ مہاویر خاموش بت بن کے کھڑا، وہ جانتا تھا یہ حرکت کس نے کی ہے، اس کو شدید غصہ آیا تھا محمل پہ۔ بابا صاحب، مہاویر نے بس اتنا کہا تھا کہ التمش عالم باہر کی طرف بڑھے جس سے مہاویر بھی ان کے پیچھے لپکا۔ محمل سیڑھیوں سے نیچے اتر کر آئی تو سب کو پریشان دیکھا۔ کیا ہوا؟ محمل نے بس اتنا کہا، پر ہال کے داخلی دروازے سے تیز بھاری قدموں کی آواز نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ التمش عالم کا سرخ رنگ ان کے اشتعال کا پتہ بتا رہا تھا۔ بابا صاحب میری بات تو سنیں، مہاویر کی اڑی رنگت نے اس سب کو سمجھا دیا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ کیا سنوں؟ ہاں کیا سنوں؟ سالوں سے تمہاری نالائکی اور بدتمیزیوں کے قصے سنتا آیا ہوں، پر آج تو میرا مان رکھا ہوتا۔ التمش عالم دھاڑے، سب کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ مہاویر کو پہلی دفعہ التمش عالم کا غصہ برا لگ رہا تھا، ورنہ ہمیشہ تو وہ مسکرا کر ان کی ڈانٹ سنتا تھا۔ بابا، التمش عالم کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ محمل کی آنکھیں پھیل گئی تھیں، سجل نم آنکھوں سے مہاویر کو دیکھنے لگی۔ اپنی شکل مجھے مت دکھانا ساری عمر، تم سب عیاشی کرنا چاہتے ہو تو مبارک ہو، جو کرنا ہے کرو، پر میں کچھ نہیں کہوں گا۔ التمش عالم کا غصے سے سانس پھول گیا تھا۔ مہاویر خاموش سا آگے بڑھ کے سجل کو اپنے ساتھ لگایا جس کا چہرہ آنسوں سے بھیگ گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بابا صاحب، مہاویر سنجیدگی سے بولا۔ آزاد کرتا ہوں پھر میں آج، التمش عالم کہہ کر اوپر کی جانب بڑھے۔ محمل مہاویر کے پاس آئی، پر جواب میں مہاویر نے جن نظروں سے اس کو دیکھا، محمل اس سے شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ مہاویر، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، محمل نے انگلیاں چٹکھائے مہاویر سے کہا جو وارڈروب میں جانے کا تلاش کر رہا تھا۔ پہلے نہیں، پر اب آپ فکر نہیں کریں، آپ کی خواہش جلد پوری ہو جائے گی، مہاویر بنا اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ محمل ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کون سی خواہش؟ محمل نے الجھ کر پوچھا۔ طلاق چاہتی ہیں نا آپ؟ کرتا ہوں میں وکیل سے بات، جلد آپ کو اپنے نام سے آزاد کر دوں گا۔ محمل کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے رون دیا ہو، ہمیشہ وہ یہ چاہتی تھی، پر آج مہاویر سے یہ بات سن کر اس کا دل بلبلا اٹھا تھا۔ سوری مہاویر، میری وجہ سے انکل نے تم پر غصہ کیا، میں شرمندہ ہوں، صبح تمہیں بتانا چاہتی تھی پر تم نے میری بات نہیں سنی۔ محمل نے سر جھکا کر کہا، جی میری غلطی، مہاویر نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی تمہاری غلطی ہے، میں تم سے بس ایکسکیوز کرنا چاہتی ہوں۔ انکل التمش کو میں بتا دوں گی، تمہاری نہیں میری وجہ سے ان کا نقصان ہوا ہے، محمل نے کہا۔ بڑا شکریہ، مجھ ناچیز پر ایسا احسان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے یہ سب اس لیے کیا نا تاکہ میں آپ کو طلاق دوں، تو میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ آپ کو میں میرے گھر والے پسند نہیں تو ٹھیک ہے، میں بھی کچھ نہیں کہوں گا، زبردستی کا قائل میں بھی نہیں۔ آپ کے لیے مجھے قبول کرنا مشکل تھا، آپ نے کبھی سوچا میرے لیے بھی مشکل ہوگا ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں قبول کرنا جس سے میری 2 حادثاتی ملاقاتیں ہوئیں، تیسری میں میرا نکاح اس سے ہو گیا جس کا نام تک مجھے معلوم نہیں تھا، پر میں جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، فضول تھا، نالائق تھا، پر نکاح کا مطلب جانتا تھا، اس لیے دل سے آپ کو قبول کیا، کوشش کی کہ آپ کو خوش رکھنے کی، آپ کو کوئی شکایت نہ ہو۔ طلاق اللہ کی نظر میں ایک ناپسندیدہ فعل ہے، میں اپنے اللہ کے سامنے سرخ روح ہونا چاہتا تھا، آپ کو اپنے ساتھ زندگی بھر رکھنا چاہتا تھا، آپ کے لیے جذبات رکھنے لگا تھا، چاہنے لگا تھا آپ کو۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھ پہ حقیقت آشکار کی، آپ میری نہیں اپنے کزن ارسلان کی ہیں، مجھ سے تو آپ کو بس رہائی چاہیے جو آپ کو جلد مل جائے گی۔ مہاویر بولنے پہ آیا تو محمل کو بولنے کے قابل نہ چھوڑا اور دنگ سی مہاویر کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پہ سوائے سنجیدگی کے کچھ نہ تھا، پہلے کی طرح نہ شرارت تھی، آنکھوں میں نہ چمک اور نہ لبوں پہ طنز کرنے والی مسکراہٹ۔ تم غصہ ہو میری وجہ سے، تمہیں تھپڑ پڑا ہے۔ مہاویر ایسی بات مت کرو، محمل نے مہاویر کا ہاتھ تھامنا چاہا جو مہاویر نے جھٹک دیا۔ وہ میرے والد ہیں، ان کا حق ہے مجھ پر۔ ایک بات میں کہوں گا، زندگی میں مجھے 2 تھپڑ پڑے ہیں، وہ بھی آپ کی وجہ سے، پر جب پہلی دفعہ تھپڑ پڑا تھا تب تکلیف نہیں ہوئی تھی، پر اس بار مجھے اپنے چہرے پر ابھی بھی جلن محسوس ہو رہی ہے۔ آج میری بہن کی آنکھوں میں نمی اتری تھی جو میرے لیے ناقابل برداشت تھی، مہاویر سنجیدگی سے بھرپور لہجے میں بولا۔ محمل کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ محمل پلیز نو ایکسپلینیشن، مہاویر نے کہا تو محمل کو آج سے پہلے کبھی اپنا نام اتنا برا نہیں لگا جتنا مہاویر کے منہ سے زوجہ کے بجائے محمل سنا تو۔ سوری، محمل نے ندامت سے کہا، آپ کے کزن کی کال ہوگی، بتا دے اس کو، جلد آپ ان کے پاس آئیں گی۔ محمل کا فون رنگ کرنے لگا تو مہاویر عجیب مسکراہٹ سے بول کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ محمل کی آنکھوں سے آنسو گر کر کارپٹ میں جذب ہو گیا۔
آپ کب سے بابا صاحب کے غصے کو اتنا سیریس لینے لگے؟ سجل ٹیرس پہ کھڑے مہاویر کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا۔ ایسی بات نہیں، بس افسوس ہو رہا ہے میری وجہ سے بابا صاحب کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ مہاویر آسمان کی جانب دیکھتا بولا، یہ سب ہونا تھا، اگر آپ کی وجہ سے نہ ہوتا تو کسی دوسری کی وجہ سے ہو جاتا، اس لیے آپ پہلے کی طرح ہو جائیں۔ مجھے آپ کی کوجی شکل نہیں پسند، سجل نے ناک سے کوڑ کر لاڈ سے کہا۔ جو حکم میری سجو کا، مہاویر سجل کے بال بگاڑتا بولا تو وہ ہنس پڑی۔ رات کے وقت مہاویر کمرے میں آیا تو مہمل بیڈ پہ لیٹی سوئی ہوئی تھی۔ مہاویر چلتا ہوا اپنی جگہ پہ لیٹ کر اس کی طرف کروٹ لی، غور سے مہمل کو دیکھنے لگا، جو کم عرصے میں رگوں میں خون کی گردش کی طرح ضروری ہو گئی تھی۔ مہاویر کو پتہ نہیں لگا تھا کب اس کو مہمل میں دلچسپی ہونے لگی، کب اس کی ضرورت ضروری لگی۔ وہ تو اپنے آپ میں مگن رہنے والا تھا، پیار محبت کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مہاویر یک ٹک اس کو دیکھتا سوچوں میں غرق ہو گیا تھا۔ مہمل کروٹ بدلنے لگی تو مہاویر نے جھٹ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، مبادا وہ جاگ نہ گئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد مہاویر نے آنکھیں کھولی تو مہمل ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ مہاویر نے رشک سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا تو آپ کریں آرام اور میری نیند حرام۔ مہاویر بڑبڑاتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تمہیں کیا ٹینشن ہے اب؟ خود تو تم چاہتی تھی اس سے الگ ہونا، اب جب وہ تمہاری بات مان رہا ہے تو تمہیں اعتراض ہے؟ فاطمہ نے سنجیدگی سے کال پہ مہمل سے کہا، جو ساری بات اس کو بتا چکی تھی۔ ہاں، میں نے یہ حرکت اس لیے کی تھی، پر جب اس کے منہ سے الگ ہونے کی بات سنی تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مہمل اپنی آنسو صاف کرتی بولی۔ تمہیں اس سے پیار ہو گیا ہے کیا؟ فاطمہ نے مسکراہٹ دبا کر سوال کیا۔ پتہ نہیں، ہو بھی گیا ہوگا تو کیا ہوا، شوہر ہے میرا، مہمل گڑبڑا کر بولی۔ ہاں تو میں نے کیا کہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اظہار محبت کرو، اس نے بھی تو کیا، پھر تم کیوں لیٹ کر رہی ہو؟ رشتوں کو بچانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے میری مانو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے بیان کرو۔ وہ شوہر ہے تمہارا، کوئی غیر نہیں۔ ابھی ناراض ہے جو جائز ہے، پر بعد میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فاطمہ نے دوستی کا حق ادا کیا، جو ہمیشہ مہمل اس کو سمجھاتی تھی آج فاطمہ اس کو سمجھا رہی تھی۔ مخلص دوست کا ہونا بھی کسی نعمت سے کم نہیں، جو ہر برے وقت میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کو صحیح غلط کا بتاتے ہیں۔ انکل، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، مہمل ہمت جمع کرتی التمش عالم کے پاس آ کر بولی، جو اسٹڈی روم میں کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے۔ آؤ بیٹھو، کیا بات ہے؟ التمش عالم نے مسکرا کر پوچھا۔ انکل، آپ پلیز غصہ مت کیجیے گا، پر آپ کا جو نقصان ہوا ہے اس میں مہاویر کا کوئی قصور نہیں، ساری غلطی میری ہے۔ اگر میں اس کی فائل سے چھیڑ چھاڑ نہ کرتی تو ایسا بالکل نہیں ہوتا، ورنہ مہاویر تو رات جاگے تک کام میں مصروف رہتا تھا۔ مہمل سر جھکا کر کسی مجرم کی طرح اعتراف کرنے لگی۔ کوئی بات نہیں، نقصان ہونا تھا ہو گیا۔ میرا تھپڑ مہاویر پر لگ گیا کیونکہ میں اس کے لیے ہمیشہ پریشان رہا ہوں۔ ہر معاملے میں اس کا غیر سنجیدہ پن مجھے کھٹکتا تھا۔ میں باپ ہوں، اپنی اولاد کے لیے بہتر چاہوں گا۔ آپ نے مہاویر کے حق میں گواہی دی، مجھے اچھا لگا، پر اب یہ بات یہیں پر ختم کر لے، التمش عالم نے نرمی سے کہا تو مہمل نے سر کو جنبش دی۔ تمہارے لیے چائے بنا کر لائی ہوں، مہمل نے مسکرا کر مہاویر کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ آج میرا کوئی موڈ نہیں ساری رات باتھ روم میں گزارنے کا، مہاویر بنا اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ مہمل نے لب دانتوں تلے دبایا۔ اس بار ایسی نہیں ہے، مہمل نے صفائی دینی چاہی، پہلی بھی خاص چائے تھی، مہاویر سنجیدگی سے کہتا باہر کی طرف چلا گیا۔ مہمل نے افسردہ ہو کر کپ کی جانب دیکھا۔ فاطمہ لاہور واپس لوٹ آئی تھی اور آج اپنے منگیتر حنان کے ساتھ ریسٹورنٹ آئی تھی۔ حنان کال سننے گیا تو وہ باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اپنے نام کی پکار پر پلٹ کر دیکھا تو آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں تھا، فرحان تھا، جس کو بھلا کر وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی تھی، اور اس نے حنان کو بھی ساری بات سے آگاہ کیا تھا تاکہ بعد میں غلط فہمیاں نہ ہوں۔ تم یہاں؟ فاطمہ نے بے تاثر لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہیں پتہ ہے کتنا تلاش کیا میں نے تمہیں؟ فرحان بے قراری سے اس کے پاس آتا بولا۔ کیوں؟ مجھے تلاش کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ فاطمہ کا لہجہ تن سے بھرا تھا۔ فاطمہ، میں جانتا ہوں تم ناراض ہو، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پلیز میرا ہاتھ تھام لو۔ فرحان نے آس بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔ فاطمہ کو اپنے دل میں فرحان کے لیے کوئی احساس محسوس نہیں ہوا۔ ایک وقت تھا جب وہ اس کے کھونے سے ڈرتی، مگر آج وہ اس کا طلبگار بن کر آیا تھا۔ جانے کتنے سال وہ اس کے در پر سوالی بن کر گئی تھی، ایک دن اس نے اس کو ٹھکرا کر چلا گیا تھا، پھر واپس آ کر وہ اسے شادی کی بات کر رہا تھا، جس نے کبھی یہ کہا تھا پسند کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسے شادی بھی کر لیں۔ ساری بات سوچ کر فاطمہ کے چہرے پہ زخمی مسکراہٹ نے بسیرا کر لیا۔ سوری فرحان، تم نے بہت دیر کر دی، میں اپنی زندگی میں بہت آگے چلی گئی ہوں، واپس آنا اب میرے اختیار میں نہیں ہے۔ فاطمہ نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ ایسا تو مت کہو، تم تو مجھ سے پیار کرتی تھی، فرحان تڑپ کے بولا۔ کرتی تھی، پر اب میری ساری محبتیں، ساری وفائیں میرے ہمسفر کے لیے ہیں، میری منگنی ہو گئی ہے، انشاءاللہ جلد شادی بھی ہو جائے گی، فاطمہ مضبوط لہجے میں بولی۔ اس کو چھوڑ دو فاطمہ، ایک خوبصورت زندگی ہماری منتظر ہے، تم پرانی باتوں کو یاد کر کے خود کے ساتھ اور میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو۔ فرحان نے اس کو قائل کرنا چاہا۔
چھوڑنے کا شیوا تمہارا ہے، میرا نہیں۔ کچھ ماہ پہلے میں بھی بہت تڑپی تھی، زندگی بہت بے رنگ لگنے لگی تھی، دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، پر الحمدللہ خدا نے مجھے صبر کی توفیق دی، تمہاری محبت کا روگ نہیں لیا، اور خود آج میں مطمئن ہوں، جبکہ تم وہاں ہو جہاں کچھ وقت پہلے میں تھی۔ بے قصور ہو کر بھی تم نے میرے جذبات کو رون ڈالا۔ انجام سامنے ہے، جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑا، لگتا ہے اس نے تمہیں بھی چھوڑ دیا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا، اس لیے کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے ایک دفعہ ضرور سوچنا، کل کو یہ دھوکہ تمہارے پاس لوٹ کر آ سکتا ہے۔ فاطمہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، کیونکہ اس کو حنان آتا دکھائی دے رہا تھا۔ فرحان حسرت بھری نظروں سے فاطمہ کو دور جاتا دیکھتا رہا۔ تم بہت اچھے ہو، فاطمہ محبت بھری نظروں سے حنان کو دیکھتی بولی۔ خیر ہے، آج اس ناچیز کی تعریف کیسے کر لی؟ حنان نے حیرت کا اظہار کیا۔ کیونکہ میں پاگل، پہلے اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پائی، پر اب اندازہ ہوا ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہمیں شکوہ کرنے کے بجائے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فاطمہ نے جب اس کے عالم میں کہا تو حنان نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ ہم انسان بہتر کی تمنا کرتے ہیں، پر اللہ ہمیں بہترین سے نوازتا ہے، جو اللہ کے بندے نہیں سمجھ پاتے، پر وقت ان کو سمجھا دیتا ہے۔ بہت پہلے محمل کی بات اس کے کانوں میں گونجی تو وہ بھی مطمئن ہوتی مسکرا دی۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ ماویر کمرے میں آیا تو محمل کو بری طرح روتا دیکھا تو فکر مندی سے اس کی طرف گیا۔ اس وقت وہ اپنی ساری ناراضگی بھول گیا تھا، یاد تھا بس کہ محمل رو رہی ہے۔ محمل نے بھیگی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، پھر اپنا ہاتھ آگے کیا جہاں انگلی پہ چھوٹا سا کٹ تھا۔ ماویر نے ایک نظر اس کے کٹ کو دیکھا، پھر محمل کو جو بری طرح سے سسک رہی تھی۔ رو تو ایسے رہی ہو جیسے جانے کیا ہو گیا، جبکہ یہ چھوٹا سا کٹ ہے۔ ماویر کھڑا ہوتا بے نیازی سے بولا تو حیرت سے محمل کا منہ کھل گیا۔ کتنے بدتمیز ہو، تمہیں تو چاہیے تھا جھٹ سے میری انگلی منہ میں رکھ کر خون کو روکنے کی کوشش کرتے، پھر کہنا تھا دھیان کہاں تھا تمہارا، کیسے خود کو چوٹ لگوا لی۔ محمل نے اس کو شرمندہ کرنا چاہا۔ جی خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں یہاں تو، جو میں دیکھ کر بکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا، پھر آپ کی انگلی منہ میں ڈال کر یہ تقریر کرتا۔ ماویر نے گھور کر محمل سے کہا، جو فل لڑنے کے موڈ میں تھی۔ فلموں اور ڈراموں میں تو یہی ہوتا ہے۔ محمل نے شانے اچکائے۔ زوجہ یہ کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں ہے، اس لیے ہوش میں آئیں، اس کو صاف کریں، اتنا خون بہہ رہا ہے، کہیں اس خون سے ڈوب نہ جاؤں۔ ماویر پہلے سنجیدگی سے، پھر جب اس کی نظر چھوٹے سے کٹ پہ پڑی جہاں خون کا کوئی نام و نشان نہیں تھا تو ہنس کے بولا، کتنے مین ہو تم۔ محمل دھار مار کر روتی بولی تو ماویر سچ میں بکھلا گیا۔ زوجہ کیا ہو گیا، اتنا کٹ نہیں جو آپ رو رہی ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں تو میں بینڈیج کر دیتا ہوں۔ ماویر محمل کا بازو پکڑ کر اس کو اپنے سامنے کیا۔ تم ابھی بھی ناراض ہو؟ محمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ماویر کا لہجہ پھر سے روڈ ہوا تھا۔ محمل نے تڑپ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، پلیز اس بار معاف کر دو، سچی دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ محمل نے یقین دلانا چاہا، آپ کو معاف کیا، لگ تو ویسے بھی آپ ہونا چاہتی ہیں۔ نہیں ہونا چاہتی میں، اس لیے بار بار ایسے نہ کہو۔ محمل نے زور سے اس کے بازو پہ چٹکی کاٹ کر کہا، جس سے اس کی بات بیچ میں رہ گئی۔ ظالمہ، ایسے کون اپنے روٹھے شوہر کو مناتا ہے؟ ماویر اپنے بازو سے لا کر محمل سے بولا، شوہر تمہارے جیسا ہو نا تو بیویاں ایسا کرتی ہیں، بھلا چھوٹی چھوٹی بات پہ کون طلاق کی بات کرتا ہے؟ محمل نے ہاتھ جھاڑ کر سارا الزام اس پر ڈالا۔ نکاح کے بعد ہر وقت آپ ایک رٹ لگائے بیٹھی تھی، طلاق کب دو گے، طلاق کب دو گے؟ اب اگر مصنوعی مان گیا ہوں تو بھی آپ کو پرابلم ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کھانے میں لال بیگ کھاتی ہیں۔ ماویر نے آخری بات پہ مسکراہٹ دبائی۔ بہت برے ہو تم، محمل جھرجھری لے کر بولی۔ آپ بری تو ہرگز نہیں۔ ماویر سر تا پیر اس کو دیکھ کر بولا، کانوں کی سماعت سے محروم ہو یا الٹا سنتے ہو؟ میں خود کو نہیں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ محمل نے مسکراہٹ ضبط کیے کہا، بڑے بزرگوں کا کہنا ہے جو انسان جیسا ہوتا ہے اس کو باقی سب بھی ویسے لگتے ہیں۔ ماویر نے کہا، پھر دونوں ہنس پڑے۔ محمل صوفے پہ بیٹھی موبائل میں مصروف تھی، پاس ماویر غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس خیال کے تحت ماویر کی شرارتی آنکھوں میں چمک آئی، اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل لیا۔ ہیلو۔ محمل جو ناول پڑھنے میں مصروف تھی، واٹس ایپ پہ ان نون نمبر میسج دیکھا تو تعجب ہوا، پر ڈی پی پہ ماویر کی تصویر دیکھ کر اس نے ماویر کی طرف دیکھا جو مسکرا کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ محمل نے میسج ٹائپ کیا، میرا نام میک ہے اور میں اسپین کا رہائشی ہوں، عمر میری 22 سال ہے، اور آپ؟ محمل گھور کر ماویر کا میسج پڑھا، پھر مسکرا کر جواب لکھا، میں بیلا فرام پاکستان۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ ماویر کا نیا میسج آیا، جی میں شادی شدہ ہوں، 3 بچے ہیں میرے۔ محمل کا میسج پڑھ کر ماویر فوراً سے لا حول ولا قوہ پڑھا۔ وہ دیٹس کول۔ ماویر نے پتھر دل سے میسج لکھا۔ آپ کیا اپنی تصویر سینڈ کر سکتی ہیں؟ ماویر نے میسج سینڈ کیا۔ نہیں، کیونکہ میرے شوہر بہت شدت پسند ہے میرے لیے۔ یہ میسج لکھتے ہوئے محمل نے بڑی مشکل سے اپنے عمر آنے والے کہکے کا گلا گھونٹا تھا۔ اور آپ کی عمر کیا ہے؟ ماویر محمل کا میسج پڑھ کر اش اش کر اٹھا، مگر باز پھر بھی نہیں آیا۔
30 سال ہے، 3 بچے ہیں۔ میمل نے دوبارہ بچوں کا بتایا۔ میں آپ کو اپنی تصویر سینڈ کروں؟ معاویر نے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا۔ اگر میں ان کا انتظار میں گیٹ پر کھڑی نہیں ہوئی تو وہ ناراض ہو جائیں گے، جو میں نہیں چاہتی۔ اتنی آپ پیاری میری زوجہ، معاویر نے جل کے سوچا۔ اچھا تو آپ ایک وقت بتا دیں جب آپ کے شوہر گھر نہ ہو، تب میں آپ سے کچھ پرائیویٹ بات کر سکوں۔ معاویر کا یہ میسج پڑھ کر میمل کی بس ہوئی تھی، تبھی زور زور سے ہنسنے لگی، جس کا ساتھ معاویر نے بھرپور طریقے سے دیا تھا۔ میمل تم آخر کب اسے طلاق لوگی؟ ارسلان نے اکتاہٹ سے کہا۔ کبھی بھی نہیں۔ میمل نے گہری سانس ہوا میں سپرد کیے کہا۔ کیا مطلب کبھی بھی نہیں؟ ارسلان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ارسلان، میرا جوڑ تمہارے ساتھ نہیں، معاویر کے ساتھ ہے۔ میں اسے طلاق نہیں لوں گی۔ طلاق ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور میرے پاس طلاق کا کوئی جواز نہیں جس کی بنیاد پہ میں اسے علیحدہ ہونا چاہوں۔ میمل نے جواب دیا۔ ساتھ رہنے کا جواز ہے؟ ارسلان نے تنزیہ پوچھا۔ وجوہات ہیں، جواز ہیں۔ سب سے بڑی یہ کہ اللہ نے ہمیں خوبصورت رشتے میں باندھا ہے اور وہ میرا شوہر ہے جو مجھے چاہتا ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ مجھے بھی اس کی چاہت ہو گئی ہے، میمل نے مسکرا کر کہا، جبکہ دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ میمل گہری سانس لے کر رہ گئی۔ تم تو کہتے تھے تمہارا کردار پہاڑ کی طرح مضبوط ہے، کبھی میرے سے گھائل نہیں ہوگے، تو پھر مجھ سے محبت کیسے ہوئی؟ میمل معاویر کے روبرو آتی مسکرا کر سوال کرنے لگی۔ کردار کہا تھا، دل نہیں۔ معاویر کے جواب پر میمل دلکش انداز میں مسکرائی۔ اچھا یہ بتاؤ مجھے، تم زوجہ کیوں بولتے ہو؟ پہلے تو تم کہتے تھے، پر جب سے میں یہاں ہوں آپ کہتے ہو۔ میمل نے دوسرا سوال کیا۔ پہلے تو بس ایسے ملاقات ہوئی تھی نا، اب آپ مجھ سے 1-2 سال چھوٹی تھی، اوپر سے ماشاءاللہ سے آپ کی زبان سے میرے لیے پھول برستے تھے، تبھی میں تم کہتا تھا، پر اب تو آپ میری زوجہ ہیں اس لیے آپ کہتا ہوں۔ معاویر نے آرام سے جواب دیا۔ اچھا، پر میں نے تو کبھی نہیں کہا تمہیں آپ۔ میمل نے مسکرا کر کہا، قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، آپ اتنے پیارے شوہر کی عزت نہیں کر رہی۔ معاویر نے اس کو شرمندہ کرنا چاہا، پر وہ بھول گیا تھا میمل بھی اس کی بیوی تھی۔ اب آپ اور تم سے کیا، عزت تو دل میں ہوتی ہے، میمل نے مزے سے بتایا۔ ویسے ایک بات ہے، آپ ڈرائنگ بہت اچھی کرتی ہیں، معاویر نے کہا تو میمل اس کی بات کا مطلب سمجھ کر خوشیانی ہوتی مسکرا دی۔ بدتمیز، میمل نے گھور کر کہا۔ جواب میں معاویر نے اپنی ایک آنکھ بند کی۔